یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں، بلکہ آسان اردو میں بابوار وضاحت ہے۔ وائس اوور کے لیے اے آئی ٹولز استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے تلفظ کی غلطیاں ممکن ہیں۔ اے آئی کبھی کبھار مصنف کی جنس کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم سیموئل پی ہنٹنگٹن کی ایک بہت ہی مشہور اور کچھ کہیں تو متنازع کتاب کلیش آف سیولائزیشنز اینڈ دا ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر کے دباچہ یعنی پری فیس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہوتا ہے نا جہاں مصنف بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب لکھی کیوں، اصل مدعا کیا ہے۔ جی بالکل، اور ہنٹنگٹن یہاں شروع میں ہی بتاتے ہیں کہ اس کتاب کا آغاز کیسے ہوا۔ ہاں، وہ ذکر کرتے ہیں اپنے 1993 کے ایک مضمون کا، دا کلیش آف سیولائزیشنز، جو فورن افیئرز میں شائع ہوا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 50 سالوں میں، مطلب اس وقت تک، اس جریدے میں کسی اور مضمون نے اتنی بحث نہیں چھیڑی جتنی اس ایک نے۔ واقعی 50 سالوں میں سب سے زیادہ؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ دنیا بھر سے رد عمل آیا۔ کچھ لوگ بہت متاثر ہوئے، کچھ شدت سے غصے میں آ گئے، کچھ الجھن کا شکار تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس نے کوئی، جسے کہتے ہیں نا، دکھتی رگ چھیڑ دی تھی۔ مطلب ہر تہذیب کے لوگوں کو لگا کہ یہ ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے۔ بالکل، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ تو وہ بنیادی نکتہ کیا تھا جس پر اتنا ہنگامہ ہوا؟ وہ کہہ کیا رہے تھے؟ دیکھیے، سرد جنگ ابھی ختم ہوئی تھی، بہت سے لوگ سوچ رہے تھے کہ اب دنیا میں امن ہوگا، نظریاتی جنگ ختم، اب گلوبلائزیشن ہوگی، تعاون بڑھے گا۔ ہاں، ایک امید سی تھی کہ اب لڑائی جھگڑے کم ہوں گے۔ جی، لیکن ہنٹنگٹن نے ایک بالکل مختلف تصویر پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل کے سب سے بڑے، سب سے خطرناک تنازعات نظریات کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ مطلب کمیونزم بمقابلہ کیپٹلزم جیسی لڑائیاں اب نہیں ہوں گی۔ اور نہ ہی معاشی بنیادوں پر؟ نہیں، ان کے مطابق معیشت بھی اصل وجہ نہیں بنے گی۔ اصل وجہ ہوں گی تہذیبیں، سیولائزیشنز۔ تہذیبیں؟ یعنی بڑے بڑے ثقافتی گروہ جیسے مغربی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب، چینی، ہندو وغیرہ وغیرہ۔ اچھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی جو گہری شناختیں ہیں نا، ان کی ثقافت، ان کا مذہب، ان کی اقدار، ان کی روایات، یہی چیزیں عالمی سیاست میں تناؤ اور تصادم کا مرکزی سبب بنیں گی۔ اوہ، تو مطلب سیاست اور معیشت سے ہٹ کر ثقافت اور تہذیب پر فوکس۔ بالکل، یہ ان کے مضمون کی آپ کہے مرکزی دلیل تھی۔ تو پھر کتاب میں کیا نیا ہے؟ کیا یہ بس اسی مضمون کی لمبی چوڑی وضاحت ہے؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ خود دیباچے میں کہتے ہیں کہ یہ کتاب مضمون میں پیش کیے گئے خیالات کی وضاحت بھی کرتی ہے، انہیں بہتر بھی بناتی ہے اور ان میں کافی اضافہ بھی کرتی ہے۔ اچھا، جیسے کیا؟ کون سے نئے موضوعات ہیں؟ کئی اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ تہذیب کے تصور پر ہی بہت تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ تہذیب ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک۔ پھر یہ سوال کہ کیا کوئی ایک آفاقی تہذیب یعنی یونیورسل سیولائزیشن ممکن بھی ہے یا نہیں؟ پھر طاقت اور ثقافت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر بات کی ہے۔ اور تہذیبوں کے آپسی تعلقات؟ مضمون میں تو صرف ٹکراؤں کی بات تھی شاید۔ کتاب میں اس پر زیادہ تفصیل ہے۔ مثلاً تہذیبوں کے درمیان طاقت کا توازن کیسے بدل رہا ہے، شفٹنگ بیلنس آف پاور جسے کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک بہت دلچسپ بات، غیر مغربی معاشروں میں اپنی ثقافتی جڑوں کی طرف واپسی کا رجحان، یعنی کلچرل انڈیجنائزیشن۔ اپنی ثقافت پر زیادہ زور دینا۔ جی، اور پھر وہ کچھ خاص تنازعات کی نشاندہی کرتی ہیں جو مستقبل میں اہم ہو سکتے ہیں، جیسے مغربی آفاقیت پسندی، یعنی یہ سوچ کہ مغربی اقدار ہی سب کے لیے بہترین ہے، اور اس پر دوسری تہذیبوں کا رد عمل۔ بالکل، جیسے وہ مسلم عسکریت پسندی کا ذکر کرتے ہیں، اور چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، چائنیز ایسرشن جسے کہا گیا، ان سب سے پیدا ہونے والے ممکنہ ٹکراؤ۔ یہ تو واقعی کافی وسیع ہو گیا مضمون کے مقابلے میں۔ اور ایک اور بہت بہت اہم نقطہ جو مضمون میں بالکل نہیں تھا، وہ ہے آبادی کا کردار، پاپولیشن گروتھ۔ آبادی؟ اس کا تہذیبوں کے ٹکراؤ سے کیا تعلق؟ ہنٹنگٹن کا ماننا تھا کہ آبادیاتی تبدیلیاں، خاص طور پر کچھ علاقوں میں نوجوان آبادی کا بہت زیادہ بڑھ جانا، یہ عدم استحکام پیدا کرنے، انسٹیبلٹی لانے اور طاقت کے توازن کو بدلنے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں گی۔ اچھا، یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ جی، یہ کتاب کی ایک اہم دین ہے۔ ایک بات اور،
ہنٹنگٹن خود اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ اسے کوئی سائنسی حقیقت کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس معاملے میں بہت واضح ہیں۔ دیباچے میں صاف لکھتے ہیں کہ یہ کوئی سوشل سائنس کی حتمی تحقیقی رپورٹ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ سرد جنگ کے بعد کی عالمی سیاست کو سمجھنے کی ایک تشریح ہے، ایک انٹرپریٹیشن۔ اس کا مقصد ایک فکری ڈھانچہ، ایک فریم ورک یا پیراڈائم پیش کرنا ہے۔ پیراڈائم؟ یعنی دنیا کو دیکھنے کا ایک خاص نظریہ یا ماڈل؟ بالکل، ایک ایسا ماڈل جو محققین، اسکالرز اور پالیسی سازوں کے لیے عالمی حالات کو سمجھنے میں مددگار ہو۔ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی ماڈل ہمیشہ کے لیے کارآمد نہیں رہتا۔ مطلب یہ تہذیبی نقطہ نظر شاید ایک خاص دور کے لیے زیادہ موزوں ہیں؟ جی، وہ خود کہتے ہیں کہ شاید یہ 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کی شروعات کے لیے مفید ہو، لیکن ضروری نہیں کہ اس سے پہلے یا بہت بعد میں بھی اتنا ہی ریلیونٹ رہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دیباچے میں ہنٹنگٹن نے سٹیج سیٹ کر دیا ہے۔ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں سرد جنگ کے بعد کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت نظریات یا معیشت نہیں، بلکہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، کلیش آف سویلائزیشنز۔ اور یہ دیباچہ کاری کو تیار کرتا ہے کہ وہ آگے آنے والی بحث میں عالمی واقعات کو روایتی سیاسی یا معاشی اینک سے نہیں بلکہ ثقافت اور تہذیب کی اینک سے دیکھے۔ جی بالکل، وہ ایک طرح سے ہمیں سوچنے کا ایک نیا زاویہ دے رہے ہیں۔ اور آخر میں وہ ایک بہت ہی غور طلب بات بھی کرتے ہیں جو کتاب کے عنوان اور آخری جملے میں بھی آتی ہے۔ کون سی بات؟ وہ کہتے ہیں کہ تہذیبوں کے تصادم عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اور تہذیبوں پر مبنی ایک بین الاقوامی نظام ہی عالمی جنگ سے بچاؤ کا سب سے یقینی ذریعہ ہے۔ یہ تو ایک طرح کا تضاد لگتا ہے، ٹکراؤ بھی خطرہ ہے اور انہی کی بنیاد پر نظام بنانا حل ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو فوراً سمجھ نہیں آتا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ کیا تہذیبوں کو تسلیم کر کے ان کے درمیان کوئی نظام بنانا ہی امن کا راستہ ہے؟ شاید یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کتاب کے اگلے حصوں میں ملے گا۔ یہ دیباچہ تو بس ہمیں اس بحث کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو سرد جنگ ختم ہوئی، ایک لمبا تناؤ بھرا دور ختم ہوا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا چلیں جی، اب نظریاتی جنگیں ختم ہوئیں، اب تو شاید دنیا ایک ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ امید بہت عام تھی۔ خاص طور پر خیال تھا کہ لبرل جمہوریت، آزاد منڈی، یہ سب مل کر ایک عالمی نظام بنا دیں گے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی مشہور، کچھ لوگ کہیں گے متنازع کتاب تہذیبوں کا ٹکراؤ کے پہلے باب کو دیکھ رہے ہیں، اور ہنٹنگٹن کا جواب وہ کافی مختلف تھا۔ بالکل، ہنٹنگٹن نے ایک بہت ہی آپ کہیں بنیادی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ سرد جنگ کے بعد شناخت کا جو محور تھا وہ نظریے سے ہٹ گیا۔ اچھا، تو پھر کس طرف گیا؟ وہ ثقافت اور تہذیب کی طرف چلا گیا۔ جہاں پہلے لوگ خود کو کمیونسٹ یا سرمایہ دار کہتے تھے، اب وہ اپنی شناخت، مطلب اپنی پہچان، زیادہ شدت سے اپنی تہذیب، اپنے مذہب، اپنی تاریخ سے جوڑنے لگے۔ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ جی، جیسے 1990s کی دہائی میں آپ دیکھیں مسلمانوں میں ایک اسلامی شناخت پر زور بڑھا۔ چین میں لوگ اپنی قدیم ثقافتی جڑوں کی بات کرنے لگے، مغرب میں بھی اپنی روایات پر توجہ دی جانے لگی۔ اور آپ نے شروع میں جھنڈوں کا ذکر کیا تھا، وہ کیسے اس میں فٹ ہوتے ہیں؟ ہاں، جھنڈے۔ ہنٹنگٹن نے یہ بڑی اچھی مثالیں دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جھنڈے جو پہلے اکثر ریاست یا سیاسی نظام کی علامت تھے، اب وہ گہری ثقافتی اور تہذیبی وابستگی کی علامت بن گئے۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے اس نے ذکر کیا کہ 1992 میں ماسکو میں سوویت یونین تو ٹوٹ چکا تھا، تو وہاں روسی جھنڈا لہرایا گیا۔ یا جیسے بوسنیا کی جنگ کے دوران سرائیوو میں اقوام متحدہ یا امریکی جھنڈوں کے بجائے سعودی عرب اور ترکی کے جھنڈے زیادہ نظر آئے۔ اچھا۔ اور اسی طرح لاس اینجلس میں میکسیکن تارکین وطن نے جب امریکی پالیسیوں پر احتجاج کیا تو میکسیکو کے جھنڈے لہرائے۔ تو ہنٹنگٹن کے مطابق یہ جھنڈے یا صلیب، ہلال جیسی علامتیں، یہ سب ظاہر کر رہے تھے کہ لوگوں کے لیے اب تہذیبی شناخت زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ تو اگر دنیا نظریات پر متحد نہیں ہو رہی تو پھر ہنٹنگٹن کی نظر میں یہ نئی دنیا ہے کیسی؟ اس کی شکل کیا ہے؟ یہیں پر وہ اپنا سب سے مشہور تصور پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا اب ملٹی پولر اور ملٹی سویلائزیشنل ہے۔ ملٹی پولر، ملٹی سویلائزیشنل، اس کا کیا مطلب ہوا؟
ملٹی پولر کا مطلب ہے کہ طاقت کے کئی مراکز ہیں. اب صرف امریکہ اور روس جیسی دو سپر پاورز نہیں ہیں، طاقت بکھر گئی ہے. اور ملٹی سویلائزیشنل کا مطلب ہے کہ یہ جو طاقت کے نئے مراکز ہیں یہ مختلف تہذیبوں میں جڑیں رکھتے ہیں. کون سی تہذیبیں؟ وہ تقریباً 8 بڑی تہذیبوں کا ذکر کرتا ہے. مغربی تہذیب، اسلامی، سائنک یعنی چینی، ہندو، آرتھوڈاکس یعنی روسی، جاپانی، لاطینی امریکی اور شاید افریقی تہذیب بھی. تو یہ دنیا اب بہت متنوع ہے. یہ تو واقعی سرد جنگ کی دنیا سے بالکل مختلف تصویر ہے. لیکن کیا دنیا کو دیکھنے کے اور نظریے نہیں تھے؟ مطلب دوسرے ماڈلز؟ بالکل تھے. ہنٹنگٹن ان کا بھی جائزہ لیتا ہے. وہ انہیں پیراڈائمز کہتا ہے، یعنی دنیا کو سمجھنے کے بڑے فریم ورک. ایک تو وہی ایک دنیا والا نظریہ تھا جسے فوکویاما نے تاریخ کا خاتمہ کہا تھا کہ شاید لبرل جمہوریت ہی آخری منزل ہے. جی. پھر ایک نظریہ دنیا کو 2 حصوں میں بانٹتا تھا، جیسے امیر غریب یا شمال جنوب یا مغرب بمقابلہ مشرق. اور ایک بہت اہم ماڈل ہے ریئلسٹ نظریہ. ریئلسٹ؟ وہ کیا ہے؟ ریئلسٹ نظریہ یہ کہتا ہے کہ عالمی سیاست میں اصل کھلاڑی ریاستیں ہیں، اور ریاستیں صرف اپنے مفاد اور طاقت کے پیچھے بھاگتی ہیں. ثقافت وغیرہ کی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. تو ہنٹنگٹن ان سب ماڈلز کو کیوں ٹھیک نہیں سمجھتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ یا تو حقیقت سے دور ہیں یا ادھورے ہیں، جیسے ایک دنیا کا خیال. ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ لوگوں کی جڑیں اپنی ثقافت میں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ آسانی سے ایک عالمی ثقافت میں ضم نہیں ہوں گے. اور وہ 2 دنیا والے ماڈل؟ ان میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی پیچیدگی کو کم کر دیتے ہیں. جیسے مغرب بمقابلہ مشرق کہنا. ارے بھئی، غیر مغربی دنیا تو خود بہت متنوع ہے، وہاں کتنی الگ الگ تہذیبیں ہیں. صحیح. اور ریئلسٹ ماڈل؟ ریئلزم ہنٹنگٹن کے مطابق یہ نہیں دیکھتا کہ ثقافت کیسے ریاستوں کے مفادات کو شکل دیتی ہے. ریاستیں کسے دوست سمجھیں گی، کسے دشمن، کس کے ساتھ اتحاد بنائیں گی، یہ فیصلے اکثر تہذیبی بنیادوں پر ہوتے ہیں. تو پھر ہنٹنگٹن کا اپنا تہذیبی ماڈل وہ کیسے بہتر ہے؟ اس کا ماننا ہے کہ یہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے. یہ مانتا ہے کہ ہاں، ریاستیں اہم ہیں، لیکن ان کے آپسی تعلقات، ان کے رویے، وہ اب تیزی سے تہذیبی بنیادوں پر طے ہو رہے ہیں. اچھا. ریاستیں عموماً اپنی تہذیب کی دوسری ریاستوں سے تعاون کرتی ہیں اور دوسری تہذیب کی ریاستوں سے مقابلہ یا مخاصمت. اور سب سے خطرناک لڑائیاں وہ کہتا ہے وہ ہوں گی جو مختلف تہذیبوں کی سرحدوں پر، یعنی فالٹ لائنز پر لڑی جائیں گی. فالٹ لائنز؟ جی، جہاں تہذیبیں ملتی ہیں اور ٹکراتی ہیں. اور ان لڑائیوں میں ایک اور خطرہ ہے جسے وہ کنٹری ریلنگ کہتا ہے. کنٹری ریلنگ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یوں سمجھیں کہ جب ایک تہذیب کے کسی گروہ یا ملک پر مشکل آتی ہے تو اسی تہذیب کے دوسرے ممالک اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، جیسے رشتہ دار آ جاتے ہیں. اس سے چھوٹی لڑائیاں بڑی جنگوں میں بدل سکتی ہیں، جیسے بوسنیا میں ہوا. او، سمجھا. تو اس پہلے باب کا لب لباب یہ نکلا کہ سرد جنگ کے بعد عالمی سیاست کا کھیل ہی بدل گیا ہے. اب نظریہ یا معیشت نہیں بلکہ ثقافت اور تہذیب سب سے اہم ہے. بالکل، یہی اس کی بنیاد ہے. اب لوگ اپنی پہچان، اپنی وفاداری، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کو بھی تہذیبی رنگ میں دیکھ رہے ہیں. تو یہ باب ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر رہا ہے آگے کی بحث کے لیے. جی ہاں، ہنٹنگٹن نے یہ فریم ورک بنایا ہے تاکہ آگے چل کر وہ تفصیل سے بتا سکے کہ یہ تہذیبیں ہیں کیا، ان میں طاقت کا توازن کیسے بدل رہا ہے، خاص طور پر مغرب کی طاقت میں کمی، ایشیا کا ابھرنا، اسلامی دنیا کا پھیلاؤ، اور سب سے اہم، یہ ٹکراتی کیوں ہیں. تو ایک بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر دنیا واقعی تہذیبوں میں بٹ رہی ہے تو کیا مستقبل میں ان کے درمیان امن اور تعاون ممکن بھی ہے؟ بالکل. کیا مختلف تہذیبیں ساتھ رہ سکتی ہیں یا پھر ٹکراؤ ہی مقدر ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد ہنٹنگٹن کی پوری کتاب گھومتی ہے اور جس پر وہ آگے بات کرے گا. خوش آمدید. آج ہم سیمول ہنٹنگٹن کی کتاب دی کلیش آف سویلائزیشنز کے دوسرے باب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں. جی. اس باب کا عنوان ہے تاریخ اور آج میں تہذیبیں.
بالکل. تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہنٹنگٹن کے نزدیک تہذیب آخر ہے کیا، تاریخ میں اس کا کیا کردار رہا ہے، اور آج کل کون سی بڑی تہذیبیں ہیں دنیا میں. جی ہاں. مطلب ایک گلوبلائزڈ دنیا میں مصنف کیوں سمجھتا ہے کہ یہ پرانی تقسیم آج بھی اتنی اہم ہے؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں، باپ کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہی ہے کہ انسانی تاریخ اصل میں تہذیبوں کی ہی کہانی ہے. اچھا، تہذیبوں کی کہانی. جی. مصنف تہذیب کی تعریف یوں کرتا ہے کہ یہ ثقافتی شناخت کی، کلچرل آئیڈینٹیٹی کی سب سے بڑی اکائی ہے. یعنی قوموں سے، ریاستوں سے، ان سب سے بڑی، مگر پوری انسانیت سے چھوٹی. یہ مشترکہ زبان، مذہب، تاریخ، اقدار، رسم و رواج اور ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز، ان سب پر قائم ہوتی ہے. تو مطلب یہ صرف سیاسی سرحدوں یا ملکوں کی بات نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری ثقافتی جڑوں کی بات ہوئی. اور آپ نے کہا ریاستوں سے زیادہ پائیدار؟ جی ہاں، بالکل. یہی تو ایک بہت اہم نکتہ ہے. ریاستیں تو بنتی بگڑتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں، سلطنتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. صحیح. لیکن تہذیبیں اکثر صدیوں تک، کبھی کبھی تو ہزاروں سال تک قائم رہتی ہیں. آپ قدیم مصر کو دیکھیں، میسوپوٹیمیا، یونانی تہذیب، رومی، اسلامی، چینی. یہ وہ گہرے ڈھانچے ہیں، ڈیپ سٹرکچر جنہیں کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے تاریخ کا رخ بدلا ہے. اچھا. اور مصنف کے مطابق مذہب جو ہے نا، وہ اکثر تہذیب کی شناخت میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. او، تو مذہب اتنا اہم ہے؟ جی، وہ اسے ایک خاص پہچان اور ایک تسلسل، کنٹینیوٹی دیتا ہے. تو یہ تہذیبیں گویا تاریخ کے اصل کردار ہوئیں. یہ بات تو واقعی دلچسپ ہے. تو آج کی دنیا میں مصنف کن بڑی تہذیبوں کی نشاندہی کرتا ہے؟ مطلب کیا چیز انہیں الگ کرتی ہے ایک دوسرے سے؟ جی، مصنف آج کی دنیا میں کئی نمایاں تہذیبوں کا ذکر کرتا ہے، اور ان کی بنیادیں بھی مختلف ہیں. جیسے کہ؟ ایک تو ہے چینی تہذیب، جسے وہ سینک کہتا ہے. اس کا مرکز ظاہر چین ہے اور آس پاس کے علاقے، اور اس کی جڑیں کنفیوشنزم اور مشترکہ ثقافتی ورثے میں ہیں. ٹھیک. پھر جاپانی تہذیب ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ اس پر چینی تہذیب کا گہرا اثر رہا ہے، ہنٹنگٹن اس سے ایک الگ، منفرد تہذیب مانتا ہے. اچھا، الگ کیوں؟ غالباً اس کی اپنی جو منفرد تاریخی اور ثقافتی ترقی ہوئی ہے، اس وجہ سے. پھر ہندو تہذیب ہے. اس کا مرکز بنیادی طور پر ہندوستان ہے، اور یہ ہندو فلسفی، روایات اور سماجی نظام پر مبنی ہے. صحیح. پھر آتی ہے اسلامی تہذیب. یہ کافی وسیع ہے، مشرق وسطی، شمالی افریقہ، وسطی اور جنوبی ایشیا تک پھیلی ہوئی ہے. اس کی پہچان ایک مضبوط مذہبی شناخت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کافی تنوع ہے. عرب، ترک، فارسی، ملائی، یہ سب اس میں شامل ہے. جی. پھر ہے مغربی تہذیب، یعنی یورپ، شمالی امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ. اس کی بنیادیں مسیحیت میں ہیں، لیکن ساتھ ہی یورپی نشاط ثانیہ، روشن خیالی یعنی انلائٹنمنٹ، اور جو جدید لبرل اقدار ہیں ان میں بھی ہیں. اچھا، تو یہ مغربی نام؟ جی، مصنف کہتا ہے کہ مغربی کی اصطلاح ایک جغرافیائی سمت پر مبنی ہے، کسی ایک قوم یا مذہب پر نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ہے آرتھوڈاکس تہذیب. یہ روس اور مشرقی یورپ میں ہے. اس کا تعلق مشرقی آرتھوڈاکس مسیحیت سے ہے، اور اسے مغربی مسیحیت اور مغربی تہذیب سے الگ سمجھا جاتا ہے. پھر لاطینی امریکی تہذیب ہے. یہ بھی دلچسپ مرکب ہے. مغربی اثرات بھی ہیں، خاص طور پر اسپین اور پرتگال کے. مقامی یعنی انڈیجنس روایات بھی ہیں، اور کیتھولک مذہب کا بھی گہرا اثر ہے. تو یہ مغربی تہذیب سے جڑی تو ہے، لیکن اس کی اپنی الگ شناخت ہے. صحیح. اور آخر میں افریقی تہذیب. یہاں مصنف تھوڑا محتاط ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت سے ماہرین اسے ابھی ایک مکمل تہذیب نہیں مانتے، لیکن زیر صحارا افریقہ میں ایک مشترک نسلی اور ثقافتی شعور، ایک پہچان آہستہ آہستہ ابھر رہی ہے. واہ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا نقشہ ہے. اور یہ دلچسپ ہے کہ کچھ تہذیبیں مذہب سے جڑی ہیں، کچھ تاریخ اور علاقے سے، اور مغربی تہذیب تو سمت اور اقدار کے ایک مکسچر پر مبنی لگتی ہے. بالکل. تو مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ گلوبلائزیشن کے باوجود، مطلب دنیا کے اتنے جڑ جانے کے باوجود، یہ تہذیبیں نہ صرف الگ ہیں بلکہ ان میں ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سب کا کیا مطلب ہے آج کے دور کے لیے؟ دیکھیں، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف یہ دلیل دیتا ہے کہ یہی تہذیبیں
یہ گہرے ثقافتی ڈھانچے جو ہیں یہ قوموں، ریاستوں یا وقتی نظریات سے کہیں زیادہ دیر پائیں۔ یہ لوگوں کی بنیادی شناخت بناتی ہیں، ان کے سیاسی رویوں پر اثر ڈالتی ہیں اور عالمی سطح پر ریاستوں کے تعلقات کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم آج کی عالمی سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تہذیبی اکائیوں کو اور ان کے آپسی تعلقات کو سمجھنا پڑے گا۔ تو یہ صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ آج اور آنے والے کل کی سیاست کو سمجھنے کی ایک چابی ہے۔ بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ سرد جنگ کے بعد جب نظریاتی تقسیم ختم ہوئی تو یہ تہذیبی شناختیں زیادہ نمایاں ہو گئیں۔ اچھا، اور اگلے ابواب میں وہ اسی بات کی مزید وضاحت کرے گا کہ آج یہ تہذیبیں اتنی اہم کیوں ہیں، ان کے درمیان جو فرق ہیں وہ کیسے تنازعات کو جنم دے سکتے ہیں اور یہ مستقبل کے بین الاقوامی تعلقات کو کیسے شکل دے رہی ہیں۔ یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، ایک آخری سوچ اسی نقطے پر غور کرنے کے لیے، اگر یہ تہذیبی شناختیں اتنی گہری اور اتنی پائیدار ہیں تو پھر لوگ ایک ہی وقت میں کئی ثقافتی تہوں سے کیسے جڑے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ متن میں بھی مثال ہے کہ کوئی شخص بے وقت رومی بھی ہو، اطالوی بھی، کیتھولک بھی، یورپی بھی اور مغربی بھی۔ تو شناخت کی یہ جو تہ در تہ ساخت ہے، یہ باہمی تعلق، سمجھ بوجھ اور ممکنہ تصادم کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ان مختلف شناختوں میں توازن کیسے قائم ہوتا ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال میں گہرائی تک جا رہے ہیں۔ کیا دنیا واقعی ایک جیسی ہوتی جا رہی ہے؟ مطلب یہ ٹیکنالوجی، گلوبلائزیشن، کیا یہ سب مل کر ہمیں ایک واحد عالمی تہذیب کی طرف لے جا رہے ہیں؟ جی، اور یہ سوال سیموئل ہنٹنگٹن اپنے تیسرے باب میں اٹھاتے ہیں اور ان کا جواب شاید بہت سے لوگوں کے لیے تھوڑا حیران کن ہو۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، عام خیال تو یہی ہے نا کہ دنیا جیسے سکڑ رہی ہے، سب کچھ ایک جیسا ہو رہا ہے، ایک جیسے برانڈز، ایک جیسی ٹیکنالوجی۔ ہاں بالکل، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ لیکن ہنٹنگٹن یہی خبردار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سطحی یکسانیت ہے، یہ گہری ثقافتی اقدار کا اتحاد کا نام نہیں، اور یہاں وہ ایک بہت بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ کون سا فرق؟ جدیدیت یعنی ماڈرنائزیشن اور مغربیت یعنی ویسٹرنائزیشن کا فرق۔ اچھا، جدیدیت اور مغربیت، یہ واقعی اہم لگتا ہے۔ تو آئیے اسی کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ جدیدیت سے ہنٹنگٹن کی کیا مراد ہے؟ جی، جدیدیت بنیادی طور پر معاشرتی ترقی کے ان پہلوؤں کو اپنانا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑے ہیں، جیسے صنعت کاری ہے، شہروں کا پھیلاؤ، تعلیم کو عام کرنا، معاشی ترقی پر زور دینا۔ صحیح۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی بھی معاشرہ، مطلب کوئی بھی، اپنی پیداواری صلاحیت اور معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے اپنا سکتا ہے۔ جیسے جاپان کی مثال ہے نا، انہوں نے مغربی ٹیکنالوجی، صنعتی ماڈل یہ سب اپنا کر حیرت انگیز ترقی کی، لیکن اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی سماجی روایات کو نہیں چھوڑا۔ بالکل، جاپان اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ جدید تو ہوئے مگر پوری طرح مغربی نہیں بنے۔ تو پھر مغربیت کیا ہے؟ ویسٹرنائزیشن۔ ہاں، مغربیت کا مطلب ہے مغربی معاشروں کی جو مخصوص اقدار ہیں، نظریات ہیں، ان کو اپنانا۔ مثلاً لبرل جمہوریت، انفرادیت پسندی، انسانی حقوق کا جو مغربی تصور ہے، سیکولرزم یعنی مذہب اور ریاست کی علیحدگی، اور یہ صارفیت، کنزیومر کلچر جسے کہتے ہیں۔ اچھا۔ ہنٹنگٹن کا کہنا ہے کہ غیر مغربی معاشرے جو ہیں وہ جدیدیت کے فائدے تو چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی چاہیے، بہتر معیشت چاہیے، ظاہر ہے، لیکن وہ مغربی اقدار کو اپنانا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ اکثر اپنی ثقافت کے لیے اسے ایک طرح کا خطرہ سمجھتے ہیں اور اسے رد کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر وہ جو ایک عالمی ثقافت کا تصور ہے، جیسے امیر اور بااثر لوگوں کا ایک عالمی طبقہ بن گیا ہے، جسے ڈیووس کلچر بھی کہتے ہیں، ہنٹنگٹن اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ اسے بھی رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈیووس کلچر ہے، یہ تو چند ہزار لوگ ہیں، بین الاقوامی کاروباری شخصیات، بینکرز، دانشور، سرکاری اہلکار۔ صحیح۔ یہ لوگ آپس میں انگریزی بولتے ہیں، جمہوریت کی فری مارکیٹ کی باتیں کرتے ہیں، مگر یہ دنیا کی اربوں کی آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا ننھا سا حصہ ہے۔ یہ کوئی عالمی ثقافت تو نہیں ہے نا۔ اور وہ چیزیں جو عام لوگوں میں مقبول ہیں، جیسے فاسٹ فوڈ، جینز پہننا، ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنا، کیا یہ چیزیں اس ثقافت کو ایک جیسا نہیں بنا رہی؟
ہنٹنگٹن کے نزدیک یہ بہت سطحی چیزیں ہیں۔ وہ مذاقاً ایک بات کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی بنیاد میگنا کارٹا ہے، میگنا میک نہیں۔ اچھا، دلچسپ بات ہے۔ مطلب یہ کہ مغربی اشیاء استعمال کرنے سے یا پاپ کلچر دیکھنے سے لوگ اپنی بنیادی ثقافتی اقدار یا سیاسی نظریات نہیں بدل لیتے، بلکہ بعض اوقات اس کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ رد عمل میں لوگ اپنی مقامی ثقافت سے اور زیادہ جڑ جاتے ہیں۔ زبان کا کیا معاملہ ہے؟ انگریزی تو آج کل ہر جگہ ہے، رابطے کی زبان ہے۔ کیا یہ ثقافتی فرق مٹا رہی ہے؟ عدد و شمار تو یہ نہیں بتاتے۔ دنیا میں انگریزی بولنے والوں کا تناسب بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ انگریزی کا استعمال مختلف ثقافتوں کو ختم نہیں کر رہا۔ تو پھر کیا کر رہا ہے؟ یہ الگ الگ ثقافتوں کے لوگوں کو آپس میں بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ دے رہا ہے، تاکہ وہ اپنی الگ شناخت برقرار رکھ سکیں۔ لوگ اکثر اپنی ثقافت کو بچانے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہی انگریزی سیکھتے ہیں۔ تو بنیادی دلیل یہ ہوئی کہ مغرب طاقتور ضرور ہے، اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پوری دنیا کے لیے ایک یونیورسل ماڈل یا ایک آفاقی نمونہ نہیں بن سکتا۔ بالکل، بالکل یہی نقطہ ہے۔ ہنٹنگٹن زور دیتے ہیں کہ دوسری بڑی تہذیبیں، اسلامی دنیا، چین، ہندو تہذیب وغیرہ، وہ مغربی غلبے کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں۔ وہ اپنی روایات اور اقدار کو نئے سرے سے زندہ کرنے کی کوشش میں لگی ہیں۔ اور جب مغرب اپنی اقدار مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے جمہوریت یا انسانی حقوق کا اپنا تصور، تو پھر اکثر اس کا نتیجہ تناؤ اور تصادم کی صورت میں نکلتا ہے۔ یہ ہنٹنگٹن کا تجزیہ ہے۔ اچھا، تو اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے غیر مغربی معاشروں نے کیا راستے اختیار کیے ہیں؟ کیا ہنٹنگٹن نے اس کے کچھ نمونے بتائے ہیں؟ جی، وہ 3 ممکنہ رد عمل یا راستے بتاتے ہیں۔ پہلا ہے رد کرنا، یعنی ریجیکشنزم۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے جدیدیت اور مغربیت دونوں کو مکمل طور پر مسترد کر دینا۔ ماضی میں چین اور جاپان نے ایسا کرنے کی کوشش کی، مگر آج کی دنیا میں یہ تقریباً ناممکن ہے۔ صحیح، آج تو مشکل ہے۔ دوسرا راستہ ہے کمالزم، یعنی کیمالزم۔ یہ نام ترکی کے مصطفیٰ کمال اتا ترک سے آیا ہے۔ اچھا، ترکی والی مثال؟ جی، اس کا مطلب ہے دونوں کو قبول کر لینا، یہ مان لینا کہ جدید بننے کے لیے مغربی بننا ضروری ہے۔ لیکن یہ بہت مشکل، تکلیف دہ راستہ ہے۔ اس میں اپنی پرانی ثقافت اور شناخت کو بڑی حد تک قربان کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اپنی ثقافتی جڑوں سے کٹ جانے کا خطرہ ہے۔ یہ واقعی کٹھن راستہ لگتا ہے۔ تو پھر زیادہ تر معاشروں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ تیسرا اور سب سے عام راستہ وہ کہتے ہیں اصلاح پسندی ہے، ریفارمزم۔ اصلاح پسندی وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جدیدیت کو قبول کرنا، ٹیکنالوجی، سائنس، معاشی ترقی، یہ سب اپنانا، لیکن مغربی اقدار کو مسترد کرتے ہوئے اپنی ثقافت، اپنا مذہب، اپنی روایات کو محفوظ رکھنا۔ اچھا، یعنی اپنی شناخت بھی قائم رہے اور ترقی بھی ہو۔ بالکل، جیسے چین کا پرانا نعرہ تھا، چینی علم بنیاد کے لیے، مغربی علم عملی استعمال کے لیے، یا جاپان کا جاپانی روح، مغربی تکنیک، یہ اسی سوچ کی مثالیں ہیں۔ تو یہاں ہم ہنٹنگٹن کے سب سے اہم نقطے پر پہنچ گئے کہ جدیدیت لازمی طور پر مغربیت نہیں لاتی۔ درست کہا آپ نے، بالکل یہی کلیدی نقطہ ہے۔ غیر مغربی معاشرے اپنی ثقافت کو قربان کیے بغیر جدید بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں۔ جاپان، سنگاپور، تیل پیدا کرنے والے خلیجی ممالک، کتنی مثالیں ہیں۔ بلکہ شاید الٹا ہو رہا ہے۔ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے معاشرہ جدید ہوتا ہے، تعلیم بڑھتی ہے، وسائل آتے ہیں، تو وہ اپنی ثقافت پر اور زیادہ زور دیتا ہے اور مغربی اثر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہنٹنگٹن کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا زیادہ جدید، ماڈرن ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کم مغربی، ویسٹرن ہوتی جا رہی ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو اس باب کا خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک واحد عالمی تہذیب کا خیال جو ہے وہ ایک طرح کا وہم ہے۔ جدیدیت ضرور پھیل رہی ہے، ٹیکنالوجی ہر جگہ پہنچ رہی ہے، لیکن گہری ثقافتی اور تہذیبی شناختیں نہ صرف برقرار ہیں بلکہ شاید مزید مضبوط ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، مغرب دنیا کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن مغرب ہی پوری دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں کئی تہذیبیں ہیں اور ہر ایک اپنی روایات پر فخر کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ ہنٹنگٹن تہذیبوں کے درمیان طاقت کے بدلتے ہوئے توازن پر کیا کہتے ہیں،
خاص طور پر مغربی طاقت کے ممکنہ زوال اور غیر مغربی طاقتوں جیسے چین اور اسلامی دنیا کے عروج کے بارے میں۔ بالکل، اور جاتے جاتے اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں کوئی معاشرہ جدیدیت کے فوائد حاصل کرتے ہوئے اپنی منفرد ثقافتی شناخت کو کامیابی سے کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اچھا، تو آج ہم سیمیول ہنٹنگٹن کی کتاب کے چوتھے باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، باب 4، عنوان ہے مغرب کا زوال، طاقت، ثقافت اور انڈیجنائزیشن۔ بالکل، تو اس میں بنیادی بات کیا ہے؟ یعنی مغرب کا جو صدیوں پر محیط غلبہ تھا وہ اب کم ہو رہا ہے؟ جی ہاں، وہی غلبہ جو نشاط ثانیہ کے بعد شروع ہوا اور پچھلی 2 صدیوں میں تو بہت زیادہ تھا۔ وہ دور جب فوجی، معاشی، ثقافتی ہر طرح سے مغرب دنیا پر آپ کہہ کہ چھایا ہوا تھا۔ بالکل، لیکن اب ہنٹنگٹن کے مطابق وہ صورتحال بدل رہی ہے، اس کنٹرول کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ باب نا بنیادی طور پر 2 بڑی تبدیلیوں کی بات کرتا ہے۔ جی، ایک تو یہ کہ مغربی طاقت باقی تہذیبوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہو رہی ہے۔ ہر لحاظ سے، مطلب معاشی، فوجی۔ جی ہاں، معاشی، فوجی، سیاسی اثر و رسوخ سب میں۔ اور دوسری بات جسے وہ انڈیجنائزیشن کہتے ہیں۔ انڈیجنائزیشن یعنی مقامی ہونا۔ ہاں، یعنی غیر مغربی معاشرے اب مغربی ثقافت کو اپنانے کے بجائے وہ اپنی مقامی جڑوں، اپنی اقدار اور اپنی روایات کی طرف واپس جا رہے ہیں، ان کا احیاء کر رہے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، پہلے ذرا طاقت کے توازن والی بات کو دیکھتے ہیں۔ بظاہر تو آج بھی مغرب کافی طاقتور لگتا ہے۔ لگتا تو ہے۔ جیسے عالمی بینکنگ نظام ہے، کرنسی ہے، ٹیکنالوجی ہے، کہیں بھی فوجی مداخلت کی صلاحیت، یہ سب تو اب بھی وہی ہیں۔ جی، یہ تصویر کا ایک رخ ہے، لیکن ہنٹنگٹن جس دوسری تصویر پر زور دیتے ہیں وہ ہے نسبتاً زوال کی، یعنی باقی دنیا کے مقابلے میں ان کا حصہ کم ہو رہا ہے۔ اچھا، اور پھر مغرب کو اپنے اندرونی مسائل بھی تو ہیں۔ معیشت اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، آبادی کم ہو رہی ہے یا ٹھہر گئی ہے، بے روزگاری ہے، قرضے ہیں۔ صحیح۔ اور معاشی طاقت تو واضح طور پر آپ دیکھیں مشرق کی طرف جا رہی ہے، خاص طور پر مشرقی ایشیا۔ اور اس کے لیے کچھ ثبوت بھی ہیں، مطلب اعداد و شمار؟ جی بالکل، اعداد و شمار تو بہت واضح ہیں۔ مثلاً علاقائی کنٹرول دیکھیں۔ 1920 میں مغرب دنیا کی تقریباً آدھی زمین پر براہ راست حکومت کر رہا تھا۔ آدھی زمین پر؟ جی ہاں، لیکن 1993 تک یہ کم ہو کر صرف 24% رہ گیا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی کمی ہے۔ بالکل، آبادی کو دیکھ لیں۔ 1900 میں دنیا کی 30% آبادی مغربی تھی، 1993 میں صرف 13% سے کچھ زیادہ۔ اور اب تو شاید اور کم ہو گئی ہوگی۔ اندازہ ہے کہ 2025 تک یہ صرف 10% رہ جائے گی۔ جبکہ غیر مغربی آبادی بڑھ رہی ہے، صحت مند ہو رہی ہے، تعلیم یافتہ ہو رہی ہے۔ جی، اور معیشت میں بھی یہی ہے۔ عالمی پیداوار میں مغرب کا حصہ کم ہو رہا ہے، مینوفیکچرنگ میں بھی، جبکہ چین، بھارت، جاپان جیسی معیشتیں تیزی سے آگے آ رہی ہیں۔ اور فوجی طاقت؟ سرد جنگ کے بعد تو مغرب نے اخراجات کم کیے تھے نا، ہے نا؟ بالکل، امریکہ اور یورپ نے فوجی اخراجات اور تعداد میں کمی کی، جبکہ دوسری طرف خاص طور پر چین نے اس میں اضافہ کیا، اور فوجی ٹیکنالوجی بھی اب صرف مغرب تک محدود نہیں رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ گیا جب لندن، پیرس یا واشنگٹن میں بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے ہو جاتے تھے؟ بڑی حد تک ہنٹنگٹن یہی کہہ رہے ہیں کہ طاقت اب بکھر رہی ہے، مختلف تہذیبوں اور ان کے جو مرکزی ممالک ہیں ان میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اور جب طاقت کا توازن بدلتا ہے تو پھر ثقافت پر بھی اثر پڑتا ہے؟ لازماً، جیسے جیسے مغرب کی طاقت نسبتاً کم ہو رہی ہے، اس کی ثقافت کی وہ جو عالمگیر کشش تھی وہ بھی کمزور پڑ رہی ہے۔ اچھا، جی، اور مقامی زبانیں، عقائد، ادارے جو تاریخ اور روایت سے جڑے ہیں وہ دوبارہ اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ یہی اصل میں انڈیجنائزیشن ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی پہلے جو غیر مغربی ممالک تھے وہ سمجھتے تھے کہ مغرب کی ترقی کا راز اس کی اقدار میں ہے، جمہوریت، لبرلزم وغیرہ میں۔ جی ہاں، اور انہیں اپنانے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن اب رویہ بدل رہا ہے۔ کیسے؟
خاص طور پہ مشرقی ایشیا میں یہ بہت واضح ہے۔ وہاں اب وہ اپنی کامیابی کی وجہ مغربی اقدار کو نہیں بلکہ اپنی ثقافت کو قرار دے رہے ہیں۔ جیسے کنفیوشسزم؟ بالکل، کنفیوشسزم، اجتماعیت پسندی، خاندان کی اہمیت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کامیاب ہیں کیونکہ ہم مغرب سے مختلف ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے مغرب کو رد کرنا ہوا؟ ثقافتی طور پر جی۔ اس کی مثالیں آپ کو مسلم دنیا میں اسلامائزیشن کی صورت میں نظر آئیں گی، ہندوستان میں ہندوتوا کے فروغ میں، مشرقی ایشیا میں ایشیائی اقدار پر زور دینے میں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ جمہوریت بھی اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یہ بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، یہ نکتہ بڑا دلچسپ ہے۔ ہنٹنگٹن کا کہنا ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو رہنماؤں کو عوام کی حمایت چاہیے، ظاہر ہے۔ اور عوام میں اکثر مقامی، قومی اور مذہبی نعرے زیادہ مقبول ہوتے ہیں مغربی لبرل خیالات کے مقابلے میں۔ تو اس طرح جمہوری عمل خود ہی مقامی شناختوں کو مضبوط کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ واہ! اچھا، اس انڈیجنائزیشن کا ایک اور بڑا پہلو مذہب کا دوبارہ ابھرنا بھی ہے، جسے خدا کا انتقام بھی کہا گیا ہے۔ جی بالکل، وہ جو ایک خیال تھا نا کہ جیسے جیسے دنیا جدید ہوگی، تعلیم بڑھے گی تو مذہب ختم ہو جائے گا، چھوڑ کر شہروں میں آئے، پرانی برادریاں ٹوٹیں، زندگی تیز ہوئی، اس سے لوگوں میں ایک طرح کا خلا پیدا ہوا۔ شناخت کا بحران؟ بالکل، شناخت کا، کمیونٹی کا، زندگی کے مقصد کا، اور یہ خلا اکثر مذہب نے پر کیا۔ لوگوں کو مذہب میں ایک نئی شناخت، ایک برادری، ایک سہارا ملا۔ تو یہ صرف کسی ایک مذہب یا علاقے کی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ تقریباً ہر جگہ نظر آتا ہے۔ روس اور مشرقی یورپ میں آرتھوڈاکس چرچ کا احیاء ہوا، مسلم دنیا میں اسلامی تحریکیں، ہندوستان میں ہندوازم کا فروغ، ایشیا میں بدھ مت، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی مذہبیت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اور یہ تحریکیں مغرب کے خلاف ایک رد عمل ہے؟ اکثر و بیشتر یہ مغرب کی سیکولر یعنی لادینی، مادیت پرست اور جو ان کے خیال میں اخلاقی طور پر زوال پذیر اقدار ہیں، ان کے خلاف رد عمل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جدیدیت کو تو قبول کرتی ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی وغیرہ کو؟ اہم نکتہ یہی ہے، یہ جدیدیت کو رد نہیں کرتی۔ یہ سائنس، ٹیکنالوجی، معاشی ترقی چاہتی ہیں، لیکن یہ مغرب کی ثقافتی غلامی نہیں چاہتی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، وسٹاکسیفیکیشن، یعنی مغرب زدگی؟ جی، اس کو یہ رد کرتی ہیں۔ نعرہ یہ ہے کہ ہم جدید بنیں گے مگر آپ کی طرح نہیں، ہم اپنی اقدار کے ساتھ جدید ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 4 میں ہنٹنگٹن یہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ مغرب اب دنیا کا واحد بلا شرکت غیر رہنما نہیں رہا۔ جی بالکل، اس کی طاقت بھی نسبتاً کم ہو رہی ہے اور اس کی ثقافت کا جو عالمگیر اثر تھا وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ اور دوسری تہذیبیں اپنی جڑوں کی طرف لوٹ رہی ہیں، اپنی طاقت اور اپنی اقدار کے ساتھ ابھر رہی ہیں۔ بالکل، مغرب کے غلبے کا دور ختم ہو رہا ہے اور ایک کثیر تہذیبی ملٹی سویلائزیشنل دنیا وجود میں آ رہی ہے، جہاں مختلف تہذیبیں ایک ساتھ موجود ہوں گی۔ تو اب آگے کیا؟ مغرب کی برتری کم ہو رہی ہے، دوسری تہذیبیں اپنی شناخت پر زور دے رہی ہیں۔ اب اگلا سوال یہی ہے کہ یہ ابھرتے ہوئے تہذیبی مراکز مغربی اثر و رسوخ کو کیسے چیلنج کریں گے؟ اور یہیں پر سوچنے کی بات یہ ہے جو ہنٹنگٹن آگے بھی اٹھائیں گے کہ کیا مستقبل میں یہ تہذیبی فرق صرف مقابلے اور شاید تصادم کی طرف ہی لے جائے گا، یا پھر ان مختلف تہذیبوں کے درمیان ساتھ رہنے، افہام و تفہیم کی کوئی صورت بھی نکل سکتی ہے؟ یہی بنیادی سوال ہے جس کے گرد آئندہ بحث گھومے۔ تو آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے 5ویں باب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے معیشت، آبادیات اور چیلنج کرنے والی تہذیبیں۔ جی بنیادی طور پر مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ غیر مغربی تہذیبیں، خاص کر ایشیائی اور اسلامی تہذیبیں، کیسے مغرب کے وہ عالمی غلبے کو چیلنج کر رہی ہیں، جی اور اس کے پیچھے 2 بڑی طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ ایک تو معاشی ترقی ہے اور دوسری آبادی میں تبدیلیاں۔ بالکل، ہنٹنگٹن کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ ایشیا میں زبردست قسم کی معاشی ترقی ہو رہی ہے اور دوسری طرف مسلم دنیا میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی۔ اچھا، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو مغربی ممالک کی آبادی یا تو کم ہو رہی ہے یا پھر بوڑھی ہو رہی ہے۔ تو یہ تبدیلیاں عالمی سیاست پر گہرے اثرات ڈال رہی ہیں۔ آئیے پہلے ایشیا کی معاشی ترقی پر تھوڑی بات کرتے ہیں۔
مصنف مشرقی ایشیا، خاص طور پر جاپان، چین، جنوبی کوریا اور وہ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک ہیں، ان کی مثال دیتے ہیں۔ جی ہاں، ان کی معیشتوں نے حیران کن رفتار سے ترقی کی ہے، بعض اوقات تو سالانہ 8 سے 10% تک۔ یہ تو مطلب غیر معمولی بات ہے۔ جی ہاں، بالکل غیر معمولی۔ اور یہ صرف پیسے کی بات نہیں ہے۔ ہنٹنگٹن دلیل دیتے ہیں کہ یہ جو معاشی کامیابی ہے نا، یہ ان ممالک کو سیاسی خود اعتمادی دے رہی ہے اور وہ وسائل بھی فراہم کر رہی ہے جن سے وہ عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکیں اور آپ کہیں کہ مغربی ماڈلز کو چیلنج کر سکیں۔ صحیح۔ کتاب میں کو یہ پیش گوئی بھی کی گئی تھی کہ چین 21ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن سکتی ہے، اور یہ کہ 2020 تک دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے 7 ایشیائی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف معیشت نہیں بلکہ ایک قسم کی خود اعتمادی کی لہر بھی ہے۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ ممالک اپنی کامیابی کا سہرا اکثر اپنی ثقافت کو دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی اقدار جیسے نظم و ضبط، اجتماعیت یعنی کلیکٹیوزم، ہاں، فرد کے بجائے گروہ کو اہمیت دینا۔ بالکل، اور محنت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی اقدار سے بہتر ہے اور یہی ان کی ترقی کا اصل راز ہے۔ بالکل درست۔ مصنف اسے ایشین افرمیشن کا نام دیتے ہیں، یعنی ایشیائی تصدیق۔ یہ ایک طرح سے ثقافتی خود اعتمادی کی تحریک ہے۔ چین کی مثال تو بہت واضح ہے۔ وہ کمیونزم کے نظریاتی خول سے نکل کر اپنی روایتی کنفیوشس اقدار اور قوم پرستی کی طرف واپس آیا اور ساتھ ہی سرمایہ دارانہ معیشت کو بھی اپنایا۔ اسی طرح جاپان نے بھی معاشی عروج کے بعد اپنی ثقافتی شناخت پر دوبارہ زور دینا شروع کیا۔ تو یہ معاشی طاقت کے ساتھ ساتھ ثقافتی فخر کا بھی اظہار ہے۔ ٹھیک، تو ایشیا کی معاشی طاقت کے ساتھ ہنٹنگٹن ایک بالکل مختلف قسم کے چیلنج کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں جو کہ اسلامی دنیا سے ابھر رہا ہے۔ یہاں لگتا ہے کہ معیشت سے زیادہ آبادیاتی اور سماجی عوامل اہم ہیں۔ جی ہاں، یہاں مصنف اسلامک ریسرجنس یعنی اسلامی احیاء کی بات کرتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ مسلم معاشروں میں لوگ اپنی شناخت، اپنے مسائل کے حل اور زندگی گزارنے کے اصولوں کے لیے اسلام کی طرف واپس رجوع کر رہے ہیں۔ اچھا، اور یہ صرف چند انتہا پسند گروہوں کی تحریک نہیں، بلکہ یہ ایک وسیع سماجی اور ثقافتی تبدیلی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ آبادی میں تیز اضافہ ہے، خاص طور پر نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد، جسے یوتھ بلج کہا جاتا ہے۔ یہ یوتھ بلج کیا یہ صرف ایک آبادیاتی حقیقت ہے یا اس کے گہرے سیاسی اور سماجی اثرات بھی ہیں؟ نہیں، اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ آپ دیکھیں 1965 سے 1990 کے دوران کئی مسلم ممالک میں آبادی میں اضافہ سالانہ 2.5% سے بھی زیادہ رہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں 15 سے 24 سال کے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ ہنٹنگٹن کے مطابق یہ نوجوان اکثر متحرک ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی، لیکن انہیں بے روزگاری اور مواقع کی کمی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہی نوجوان اکثر اسلامی تحریکوں کا بڑا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ یہ تحریکیں انہیں ایک شناخت دیتی ہیں، ایک مقصد دیتی ہیں، اور بعض اوقات وہ سماجی خدمات جیسے صحت، تعلیم وغیرہ وہ بھی فراہم کرتی ہیں جو ریاست نہیں دے پاتی۔ یعنی وہ خلا پر کرتی ہیں جو ریاست چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہ ایران کے انقلاب اور الجزائر کی 1990s کی دہائی کی صورتحال کو اس کی مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ جو آبادیاتی دباؤ ہے یہ ملک کے اندر عدم استحکام کا باعث بھی بن سکتا ہے اور شاید باہر کی طرف ہجرت یا پڑوسیوں سے تنازعات کی وجہ بھی۔ جی بالکل، اگر ان نوجوانوں کو مناسب معاشی مواقع نہ ملیں تو یہ یوتھ بلج اندرونی عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آبادیاتی دباؤ پڑوسی غیر مسلم ممالک کی طرف ہجرت یعنی مائیگریشن اور سرحدوں پر تناؤ کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف ایشیا کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت ہے اور دوسری طرف مسلم دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اسلامی احیاء۔ یہ دونوں عوامل مل کر وہ عالمی طاقت کے توازن کو مغرب سے دور لے جا رہے ہیں۔ ہنٹنگٹن کی پیشگوئی تو یہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں شاید ایشیا کی معاشی ترقی کی رفتار کچھ کم ہو جائے، لیکن اس کی وجہ سے چین جیسی زیادہ پراعتماد اور طاقتور ریاستیں عالمی منظرنامے پر موجود ہوں گی۔ صحیح۔ اسی طرح اسلامی احیاء کی شدت بھی شاید وقت کے ساتھ کم ہو، خاص طور پر جب آبادی میں اضافے کی رفتار کم ہوگی، یعنی شاید 2020 کی دہائی کے بعد۔ لیکن یہ اپنے پیچھے ایک مضبوط اسلامی شناخت اور تنظیموں کا ایک نیٹ ورک چھوڑ جائے گی۔
البتہ ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ تحریکیں لوگوں کے معاشی اور سیاسی مسائل حل نہ کر سکیں تو ان میں مایوسی بھی پھیل سکتی ہے۔ تو پانچویں باب کا لبے لباب یا نچوڑ یہ ہے کہ چین اور بھارت جیسی ابھرتی ہوئی معاشی طاقتیں اور مسلم دنیا میں آبادیاتی اضافہ یہ مل کر دنیا میں طاقت کا ایک نیا نقشہ بنا رہے ہیں، اور مغرب کو اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ دنیا کا واحد مرکز نہیں رہا بلکہ کئی اہم مراکز میں سے ایک ہے۔ جی بالکل، اور یہاں ایک غور طلب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو شاید آگے کے ابواب کا موضوع ہو، کہ یہ معاشی اور آبادیاتی تبدیلیاں ان تہذیبوں کے اندر ان کی ثقافتی شناخت اور اقدار کو کیسے مزید شکل دیں گی؟ کیا یہ تہذیبیں، جیسا کہ ایشیا کے معاملے میں ہم نے دیکھا، اپنی کامیابی کو اپنی ثقافتی بڑھتری کا ثبوت سمجھتی رہیں گی؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے 6 باب کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے عالمی سیاست کی ثقافتی تشکیل نو، یعنی دنیا کی سیاست اب کیسے آپ کہہ لیں کہ ثقافت کی بنیاد پر ایک نئی شکل لے رہی ہے۔ جی بالکل، سرد جنگ کے بعد وہ نظریاتی تقسیم، کمیونزم بمقابلہ سرمایہ داری، وہ تو پس منظر میں چلی گئی۔ ہاں، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب ہنٹنگٹن کا کہنا ہے کہ اصل جو مرکزی نقطہ ہے وہ ثقافت ہے، تہذیبی شناخت ہے۔ تو لوگ اور ملک اب خود کو سیاسی نظریات سے زیادہ مذہب، زبان، تاریخ، ان چیزوں سے پہچان رہے؟ بالکل، اب سوال یہ نہیں رہا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، بلکہ اصل سوال یہ بن گیا ہے کہ آپ کون ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی شناختی بحران ہے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہر جگہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ہم کون ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم کہ کون ہم میں سے نہیں ہے۔ لوگ اپنی جڑوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ خون، عقیدہ، خاندان، ثقافت، ان بنیادوں پر لوگ قریب آ رہے ہیں۔ اور جن کی ثقافت ملتی ہے وہ جڑ رہے ہیں، اور جہاں فرق ہے وہاں فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں نظر آ رہی ہیں دنیا میں؟ جی ہاں، بہت واضح مثالیں ہیں۔ یورپ کو ہی دیکھ لیں۔ سرد جنگ میں جو ممالک غیر جانبدار تھے، جیسے آسٹریا، فن لینڈ، سویڈن، لیکن تھے مغربی ثقافت کا حصہ، ہاں تھے تو وہ مغربی ہی، وہ اب یورپین یونین میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ممالک جو پہلے سوویت بلاک میں تھے، وارسا پیکٹ والے، جی جیسے پولینڈ، ہنگری، ہاں، جن کا ثقافتی تعلق مغربی یورپ سے تھا، کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ، وہ بھی اب نیٹو اور یورپین یونین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف یورپ کی بات نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سابق سوویت یونین کی ریاستوں کو دیکھیں۔ جو آرتھوڈاکس ممالک ہیں وہ روس کے قریب جا رہے ہیں، اچھا، جبکہ جو مسلم اکثریتی ریاستیں ہیں وہ آپس میں جوڑ رہی ہیں، یا پھر ترکی اور ایران جیسے جو ان کے مسلم ہمسائے ہیں ان سے تعلقات بڑھا رہی ہیں۔ اور مشرق بعید میں؟ مشرق بعید میں چین کا اثر بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر وہ گریٹر چائنا کا ایک تصور ہے جو مشترکہ چینی ثقافت پر مبنی ہے۔ صحیح۔ لاطینی امریکہ میں بھی مرکزور جیسے معاشی بلاکس ہیں، ان کی مضبوطی کی وجہ بھی ثقافتی ہم آہنگی ہے۔ تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ثقافت کی بنیاد پر نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ثقافت اتنی مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے، لیکن ہنٹنگٹن کے مطابق ایسا کیوں ہوا؟ خاص طور پر جدیدیت، گلوبلائزیشن، اس دور میں تو یہ فرق مٹ جانے چاہیے تھے، ہے نا؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہنٹنگٹن اس کی 3 بڑی وجوہات بتاتا ہے۔ پہلی اور شاید سب سے حیران کن یہ کہ جدیدیت نے ثقافتی شناخت کو کمزور نہیں کیا، کمزور نہیں کیا، بلکہ مضبوط کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ اپنی پرانی مقامی شناختیں کھوتے ہیں، گاؤں کی، قبیلے کی، تو وہ پھر مذہب اور تہذیب جیسی جو بڑی وسیع شناختیں ہیں ان کی طرف لوٹتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی شناخت بناتے ہی کسی دوسرے کے مقابلے میں ہیں، یعنی ہم کون ہیں یہ جاننے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کون نہیں ہیں۔ تو عالمگیریت نے، گلوبلائزیشن نے مختلف تہذیبوں کو ایک دوسرے کے قریب تو لایا ہے، لیکن اس سے ان کے درمیان جو فرق ہیں وہ مزید نمایاں ہو گئے ہیں۔ اور تیسری وجہ کیا بتاتے ہیں وہ؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ ثقافتی معاملات میں سمجھوتے کی گنجائش اکثر بہت کم ہوتی ہے۔ اچھا،
دیکھیں، نظریاتی یا معاشی جھگڑے ہوں تو کچھ لے دے کر بات بن جاتی ہے، لیکن ثقافت، مذہب، اقدار سے جڑے مسائل جیسے ایودھیا کا معاملہ ہو، کوسوو ہو، یروشلم پر دعوے ہوں، ہاں، یہ تو بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ جی، یہ اکثر زیرو سم ہوتے ہیں، یعنی ایک کی جیت کو دوسرے کی ہار سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، ان پر کوئی بیچ کا راستہ نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ثقافتی قربت ہے یہ صرف سیاست نہیں بلکہ معیشت پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ یقیناً، بالکل۔ معاشی تعاون بھی اکثر تہذیبی بنیادوں پر زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ یورپی یونین کی کامیابی کو ہی دیکھ لیں، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی مشترکہ مغربی ثقافت ہے۔ صحیح۔ اس کے برعکس OSCE جیسی تنظیمیں ہیں جو کئی تہذیبوں پر مشتمل ہیں، وہ اتنی مؤثر نہیں ہیں۔ ہاں، یہاں تک کہ آسیان جو ہے، جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم، وہاں بھی ثقافتی تنوع بہت زیادہ ہے، تو معاشی انضمام یعنی اکنامک انٹیگریشن کافی سست رہا ہے۔ تو پھر مشرقی ایشیا میں معاشی ترقی کیسے ہو رہی ہے؟ وہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اصل جو معاشی ربط ہے وہ کسی رسمی تنظیم کی وجہ سے اتنا نہیں جتنا غیر رسمی چینی کاروباری نیٹ ورکس کی وجہ سے ہے، جو مشترکہ ثقافت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور بڑا دلچسپ تصور ہنٹنگٹن نے پیش کیا ہے، وہ ہے ٹوٹے ہوئے ممالک کا، ٹون کنٹریز۔ یہ کیا ہیں؟ ٹوٹے ہوئے ممالک یہ وہ ملک ہیں جن کی اکثریت آبادی تو ایک تہذیب سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ان کا حکمران طبقہ، ان کی جو ایلیٹ ہے، وہ ملک کو کسی دوسری تہذیب کا حصہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوسری تہذیب یعنی اکثر مغربی تہذیب؟ جی ہاں، زیادہ تر مغربی تہذیب۔ تو یہ ممالک ایک مستقل اندرونی کشمکش کا شکار رہتے ہیں، ایک دوہری کیفیت میں۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گے؟ ہنٹنگٹن کئی مثالیں دیتا ہے۔ ایک تو ترکی ہے۔ اتاترک نے اسے سیکولر مغربی بنانے کی بھرپور کوشش کی، نیٹو کا ممبر بھی بنا، جی ہاں۔ لیکن یورپ نے اسے کبھی مکمل طور پر قبول نہیں کیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ اس کا مسلم ہونا بتایا جاتا ہے۔ اب ترکی میں دوبارہ اسلامی شناخت اہمیت پکڑ رہی ہے۔ اور روس؟ روس تو صدیوں سے اس کشمکش میں ہے کہ وہ یورپ کا حصہ ہے یا ایک الگ اپنی یوریشین آرتھوڈاکس تہذیب کا مرکز ہے۔ پیٹر اعظم سے لے کر آج تک یہ بحث چل رہی ہے۔ میکسیکو اور آسٹریلیا کا بھی ذکر ہے؟ جی، میکسیکو جو کئی دہائیوں تک امریکہ مخالف رہا، اس کی قیادت نے 80 کی دہائی میں اسے لاطینی امریکی سے شمالی امریکی شناخت دینے کی کوشش کی، نیفٹا معاہدے کے ذریعے۔ اور آسٹریلیا؟ وہ تو مغربی ملک ہے۔ بالکل مغربی ملک ہے، لیکن اس کی قیادت نے معاشی وجوہات کی بنا پر اسے ایشیا کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ثقافتی طور پر ایشیائی ممالک اسے پوری طرح قبول نہیں کر پائے۔ جیسے ملیشیا کے مہاتیر محمد نے کہا بھی تھا کہ وہ ثقافتی طور پر مختلف ہیں۔ تو ان ممالک کے لیے اپنی تہذیبی شناخت بدلنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ دیکھیں، ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ تہذیب بدلنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ اول، حکمران طبقہ دل و جان سے یہ تبدیلی چاہے۔ دوم، عوام کم از کم خاموشی سے اسے قبول کر لیں۔ اور تیسری؟ اور تیسری اور شاید سب سے اہم یہ کہ جس نئی تہذیب میں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ تہذیب انہیں قبول کرنے کو تیار ہو۔ اور اکثر یہ تیسری شرط پوری نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اکثر میزبان تہذیب کی طرف سے قبولیت نہیں ملتی، اس لیے یہ ممالک ٹوٹے ہوئے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ اگر کریں، باب 6 ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ سرد جنگ کے بعد دنیا نظریاتی نہیں بلکہ ثقافتی اور تہذیبی بنیادوں پر تقسیم ہو رہی ہے۔ بالکل، اتحاد ہوں، دشمنیاں ہوں، معاشی تعاون ہوں، یہاں تک کہ جھگڑے بھی اب بڑی حد تک تہذیبی خطوط پر چل رہے ہیں۔ اور یہ کہ مقامی ثقافتیں تمام تر جدیدیت اور گلوبلائزیشن کے باوجود کافی مضبوط ثابت ہوئی ہیں۔ جی ہاں، بہت لچکدار، ریزیلینٹ ثابت ہوئی ہیں۔ قیادت چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، ممالک اپنی تاریخی اور ثقافتی جڑوں سے آسانی سے نہیں کٹ پاتے۔ وہ ایک مستقل ثقافتی شیزوفرینیا، مطلب ایک ثقافتی دوئی کا شکار رہتے ہیں۔ صحیح۔ اگلے باب میں پھر ہنٹنگٹن یہ بتائے گا کہ یہ تہذیبی فرق کیسے تہذیبوں کے درمیان فالٹ لائنز بناتے ہیں، یعنی وہ ممکنہ جگہیں جہاں تصادم ہو سکتا ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، اگر تہذیبی شناخت واقعی اتنی گہری ہے اور اسے بدلنا اتنا مشکل ہے، تو کیا مستقبل میں مختلف تہذیبیں امن کے ساتھ رہ پائیں گی، یا ان کے درمیان تصادم جیسا کہ ہنٹنگٹن کا مرکزی خیال ہے وہ ناگزیر ہے؟ آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ تہذیبیں آپس میں کیسے ملتی ہیں اور بعض اوقات ٹکراتی کیوں ہیں۔ جی، ہم چیپٹر 7 کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ سرد جنگ کے بعد کی دنیا، تہذیبوں کی صف بندی
اور خاص طور پر مرکزی ریاستوں یعنی کور سٹیٹس اور فالٹ لائنز پر بات کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ باب اصل میں یہ بتاتا ہے کہ دنیا اب نظریاتی نہیں بلکہ تہذیبی خطوط پر منظم ہو رہی ہے۔ تہذیبی خطوط پر۔ بالکل، اور اس نئی ترتیب میں یہ مرکزی ریاستیں بہت اہم ہیں، کور سٹیٹس۔ یہ کیا ہوتی ہے مرکزی ریاستیں؟ دیکھیں، یہ کسی بھی تہذیب کی سب سے طاقتور، سب سے باز اثر ریاست ہوتی ہے، جو اپنی تہذیب کے باقی ملکوں کی آپ کہہ لیں قیادت کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے مغرب کے لیے امریکہ ہے، یا روس آرتھوڈاکس دنیا کے لیے ہے، اور چین اپنی چینی تہذیب کے لیے۔ تو یہ مرکزی ریاستیں نظم و ضبط کیسے قائم کرتی ہیں؟ کیا یہ صرف اپنی تہذیب کے اندر ہی اثر رکھتی ہیں؟ نہیں، دونوں سطحوں پر۔ بنیادی طور پر تو یہ اپنی تہذیب کے اندرونی ممالک کے لیے ایک میگنیٹ کی طرح ہوتی ہیں، انہیں قریب لاتی ہیں، ثقافتی، سیاسی طور پر۔ لیکن ان کا کردار عالمی سطح پر بھی اہم ہے، خاص طور پر جہاں تہذیبوں کی سرحدیں ملکی ہیں نا، جنہیں باب میں فالٹ لائنز کہا گیا ہے۔ جی، فالٹ لائنز۔ ہاں، جہاں مختلف ثقافتیں آمنے سامنے آتی ہیں، جیسے مغرب اور اسلام، وہاں تنازعات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور مرکزی ریاستیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں؟ اکثر یہی ہوتا ہے، یہ مرکزی ریاستیں ان سرحدی تنازعات میں کھینچی جاتی ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے مقامی جھگڑے، جنہیں مائکرو لیول کلیشز کہا گیا ہے، اچھا۔ وہ بڑے تہذیبی ٹکراؤ یعنی میکرو لیول کلیشز میں بدل سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے کہ مقامی جھگڑے کیسے پھیل سکتے ہیں۔ باب میں مغربی تہذیب کی مثال بھی ہے، وہ اپنی سرحدیں کیسے بنا رہا ہے؟ جی، سرد جنگ کے بعد مغرب نے اپنی توسیع میں ایک واضح ثقافتی لکیر کو سامنے رکھا ہے۔ ثقافتی لکیر؟ ہاں، وہ تاریخی تقسیم جو مغربی عیسائیت یعنی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کو آرتھوڈاکس عیسائیت اور اسلام سے الگ کرتی ہے۔ تو اس کا اطلاق کیسے ہوا؟ اسی لیے آپ دیکھیں، پولینڈ، ہنگری، چیک ریپبلک، ان ممالک کو نیٹو اور یورپین یونین میں لانے کو ترجیح دی گئی، کیونکہ وہ تاریخی طور پر مغربی یورپ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ اور باقی؟ اس کے برعکس جو آرتھوڈاکس، جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں، جیسے بلغاریہ، رومانیہ یا ترکی، انہیں شامل کرنے میں ہچکچاہٹ نظر آتی ہے۔ لیکن یونان اور ترکی تو نیٹو میں پہلے سے تھے، سرد جنگ کے زمانے سے۔ ہاں، وہ ایک پیچیدگی ہے، وہ اسٹریٹجک اتحادی تھے، لیکن اس نظریے کے مطابق ثقافتی طور پر وہ مغرب کے مرکز سے باہر ہے۔ تو باب یہ کہتا ہے کہ شاید مستقبل میں ان کے تعلقات مغرب سے بدل جائیں، کیونکہ اب ثقافتی ہم آہنگی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ سمجھا۔ اچھا، اب روس کی بات کریں، وہ اپنی آرتھوڈاکس تہذیب کو کیسے منظم کر رہا ہے؟ روس، وہ بہت واضح طور پر خود کو آرتھوڈاکس دنیا کی مرکزی ریاست کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اچھا۔ وہ بیلاروس، آرمینیا اور دوسرے آرتھوڈاکس ممالک سے قریبی تعلقات بنا رہا ہے۔ یوکرین کی مثال بہت اہم ہے، جسے باب میں کلفٹ کنٹری کہا گیا ہے۔ کلفٹ کنٹری یعنی تقسیم شدہ ملک؟ جی، ایک ایسا ملک جو دو تہذیبوں، مغربی اور آرتھوڈاکس کے بیچ میں بٹا ہوا ہے۔ اگرچہ کتاب میں یہ امکان زیادہ بتایا گیا تھا کہ ثقافتی قربت کی وجہ سے یوکرین روس کے قریب رہے گا، لیکن یہی تقسیم اسے ایک ممکنہ فالٹ لائن بھی بناتی ہے۔ ٹھیک۔ اور چین کے بارے میں گریٹر چائنا کا تصور، کیا یہ بھی ایک مرکزی ریاست والا کردار ہے؟ بالکل، چین اپنی تہذیب کی مرکزی ریاست کے طور پر وہ اپنا تاریخی کردار دوبارہ حاصل کر رہا ہے۔ گریٹر چائنا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد صرف مین لینڈ چین نہیں ہے، بلکہ ہانگ کانگ، تائیوان، سنگاپور اور دنیا بھر میں پھیلی بھی چینی کمیونٹیز بھی، یہ سب معاشی طور پر تیزی سے چین کے گرد جمع ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ؟ ایک بڑی وجہ بیمبو نیٹ ورک ہے، یعنی مشترکہ ثقافت اور خاندانی تعلقات کی بنیاد پر جو کاروباری نیٹ ورک بنتا ہے۔ یہ ثقافتی تعلقات وہ بیرون ملک چینیوں کو چین میں مغربی کمپنیوں سے زیادہ کامیاب بناتے ہیں۔ یعنی ثقافت کا اثر معیشت پر بھی ہے۔ اچھا، ایک تہذیب ایسی بھی ہے جس کا ذکر ہے کہ وہاں کوئی مرکزی ریاست نہیں ہے، اسلام؟ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اسلامی دنیا میں امت کا تصور تو بہت مضبوط ہے، گہرا تہذیبی شعور ہے، لیکن کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جسے تمام مسلمان اپنی مرکزی ریاست مانیں۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کئی ہیں۔ قبیلائی وفاداریاں ہیں، قومی ریاست کا تصور نسبتاً نیا ہے، موجودہ مسلم ممالک کی سرحدیں بھی اکثر مصنوعی ہیں۔
تو ممکنہ امیدوار کون ہو سکتے تھے؟ کئی ممالک کا نام لیا جاتا ہے: سعودی عرب، مصر، ترکی، ایران، پاکستان، انڈونیشیا، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ مثلاً جیسے سعودی عرب کے پاس مالی وسائل ہیں، مقدس مقامات ہیں، لیکن آبادی کم ہے، دفاعی انحصار ہے۔ ایران شیعہ ہے، زیادہ تر مسلمان سنی ہیں۔ ترکی سیکولر رہا ہے ایک عرصے تک۔ تو اس صورتحال کے نتائج کیا ہیں؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی مرکزی ریاست ہو یا نہ ہو؟ بالکل فرق پڑتا ہے۔ مرکزی ریاست نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی دنیا اندرونی طور پر بھی بٹی ہوئی ہے اور بیرونی طور پر بھی۔ اس کے لیے ایک متفقہ موقف اپنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ باب میں اسے کانشسنس وداؤٹ کوہیژن کہا گیا ہے، یعنی شعور تو ہے مگر اتحاد نہیں۔ شعور بغیر اتحاد۔ جی، اسی وجہ سے اسلامی تہذیب کے اندر اور اس کی سرحدوں پر یعنی فالٹ لائنز پر تنازعات زیادہ ہوتے ہیں اور انہیں حل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی ایک رہنما ریاست نہیں ہوتی جو ثالثی کر سکے یا استحکام لائے۔ کیا ترکی اپنی تاریخ اور صلاحیت کے بنا پر یہ کردار ادا کر سکتا ہے جیسے باب میں اشارہ ہے؟ باب میں یہ امکان ضرور ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر ترکی اپنی سیکولر شناخت کو چھوڑ کر سلطنت عثمانیہ والی اسلامی میراث دوبارہ اپنائے تو وہ شاید یہ کردار ادا کر سکے۔ اس کے پاس تاریخ ہے، آبادی ہے، معیشت، فوج، سب ہے۔ لیکن اس کے لیے اسے اتاترک کے نظریات کو مکمل طور پر مسترد کرنا پڑے گا، جو ایک بہت بڑا اندرونی چیلنج ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چیپٹر 7 کے مطابق دنیا اب تہذیبوں کے گرد منظم ہو رہی ہیں۔ مرکزی ریاستیں اپنی تہذیبوں کے اندر رہنما ہیں اور عالمی سطح پر دوسری مرکزی ریاستوں سے معاملات کرتی ہیں۔ صحیح۔ اور تہذیبوں کے ملنے کی جگہیں، فالٹ لائنز، وہ تنازعات کا مرکز بن سکتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ مغربی آرتھوڈاکس چینی تہذیبوں میں یہ ماڈل صاف نظر آتا ہے، لیکن اسلام میں مرکزی ریاست کی کمی اسے اندرونی اور بیرونی طور پر کمزور بناتی ہے اور تنازعات کو ہوا دیتی ہے۔ وہ شعور بغیر اتحاد والی بات۔ جی وہی، اور یہ صورتحال عالمی استحکام کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ ست نہیں ابھرتی تو کیا یہ تہذیب اندرونی خلفشار پر قابو پا سکے گی اور دوسری تہذیبوں کے ساتھ مستحکم تعلقات بنا پائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل کی عالمی سیاست پر یقیناً گہرا اثر ڈالے گا۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے 8ویں باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مغرب اور باقی دنیا، تہذیبوں کے درمیان مسائل۔ جی بالکل، اور یہ باب بہت اہم ہے کیونکہ ہنٹنگٹن یہاں مغرب اور دوسری تہذیبوں، خاص طور پر اسلامی اور چینی تہذیبوں کے درمیان جو تناؤ بڑھ رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا بنیادی خیال یہ ہے کہ مغرب، جس کا ایک زمانے میں ہر طرف غلبہ تھا، معاشی، فوجی، ثقافتی طور پر، وہ غلبہ اب کم ہو رہا ہے۔ بالکل۔ اور جیسے جیسے دوسری تہذیبیں طاقت پکڑ رہی ہیں، یہ تعلقات آپ کہہ لیں پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ہنٹنگٹن تو کافی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ مغربی تکبر، اسلامی عدم برداشت، چینی زوراوری جیسی باتیں کرتے ہیں۔ جی، وہ خبردار کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا آپس میں ٹکراؤ مستقبل میں بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ان کی تھیوری کا ایک متنازع پہلو بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے مسائل ہیں جو مغرب اور باقی دنیا کے درمیان تنازع کا باعث بن رہے ہیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے مغرب کا، خاص طور پر امریکہ کا، اپنی اقدار کو عالمگیر سمجھنا، یعنی جمہوریت، انسانی حقوق، آزاد منڈی، وہ سمجھتے ہیں یہ سب کے لیے ہیں۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ باقی دنیا بھی انہیں اپنا لے۔ جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی غیر مغربی تہذیبیں انہیں مغربی اقدار سمجھتی ہیں، جو ضروری نہیں کہ ان کی اپنی روایات یا حالات سے میل کھائیں۔ تو جسے مغرب یونیورسلزم کہتا ہے، اسے باقی دنیا اکثر امپیریلزم یا ثقافتی بالادستی سمجھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی آزادی تو مل گئی، اب ہمیں معاشی اور ثقافتی طور پر بھی خود مختار ہونا ہے۔ اور اسی میں وہ ڈبل سٹینڈرڈز یا دوہرے معیار والی بات بھی آ جاتی ہے جس کا ذکر ہنٹنگٹن کرتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مثلاً آپ جمہوریت کی حمایت تو کریں، لیکن اگر الیکشن میں کوئی اسلامی جماعت جیت جائے تو آپ اسے قبول نہ کریں، جیسے الجزائر میں ہونے والا تھا۔ یا جیسے ایٹمی ہتھیاروں پر ایران اور عراق پر پابندیاں، لیکن اسرائیل پر نہیں۔ جی ہاں، یا پھر
چین میں انسانی حقوق کا معاملہ اٹھانا، لیکن سعودی عرب جیسے اتحادی ملک میں نہیں۔ ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ یہ جو دوہرا معیار ہے نا، یہ مغرب کے عالمگیر اصولوں کے دعوے کو کمزور کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ تو ہوئی نظریاتی اور اصولی باتیں، جی لیکن ہنٹنگٹن کچھ ٹھوس عملی مسائل کی بھی نشاندہی کرتے ہیں جی جہاں یہ ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ جی وہ 3 بڑے شعبوں کی بات کرتے ہیں۔ پہلا ہے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، یعنی WMDs اور فوجی طاقت کا توازن۔ اچھا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی ایٹمی، کیمیائی، بایولوجیکل ہتھیار۔ بالکل۔ مغرب خاص طور پر امریکہ اپنی فوجی برتری قائم رکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اسلامی یا چینی ریاستیں یہ جدید ہتھیار، خاص طور پر ایٹمی ہتھیار، حاصل کریں۔ جبکہ یہ ریاستیں سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا حق ہے یا کم از کم مغربی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جی، وہ اسے غیر منصفانہ سمجھتی ہیں۔ وہ ان ہتھیاروں کو ایک طرح سے برابری لانے والا یا ایکولائزر سمجھتی ہیں۔ خاص طور پر خلیجی جنگ کے بعد یہ سوچ پختہ ہوئی کہ امریکہ سے بچنے کے لیے شاید ایٹمی طاقت ضروری ہے۔ اور اسی تناظر میں وہ کنفیوشس اسلامک کنیکشن کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہنٹنگٹن کے مطابق یہ ایک رجحان ہے جس میں کنفیوشس تہذیب کی ریاستیں جیسے چین اور شمالی کوریا اسلامی دنیا کی ریاستوں جیسے پاکستان، ایران، شام وغیرہ کو ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی دے رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ مغرب کی نان پرولیفریشن یعنی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی کوششوں کے خلاف ہے؟ بالکل، یہ مغرب کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا پہلا بڑا مسئلہ۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا بڑا میدان ہے انسانی حقوق اور جمہوریت کا۔ مغرب اپنی طرز کی انفرادی آزادی اور جمہوری نظام کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ لیکن یہاں بھی اختلاف ہے۔ بہت زیادہ۔ کئی اسلامی اور ایشیائی ممالک اسے اپنی ثقافت، اپنے سماجی ڈھانچے اور اپنی خود مختاری یعنی سوورنٹی پر حملہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا مغربی تصور ہی واحد تصور نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جی، 1993 میں ویانا میں انسانی حقوق پر ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی۔ وہاں ایشیائی اور اسلامی ممالک نے مل کر مغربی دباؤ کی سخت مخالفت کی تھی کہ آپ ہم پر اپنے معیار مسلط نہیں کر سکتے۔ اور چین کے معاملے میں تو امریکہ کو خود بھی انسانی حقوق پر اپنے موقف میں نرمی کرنی پڑی تھی، MFN سٹیٹس یعنی تجارتی رعایتیں دینے کے لیے۔ جی ہاں، موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب معاشی مفادات سامنے آتے ہیں تو بعض اوقات اصول پیچھے رہ جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ ایشیائی ممالک کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت مغرب کے اثر و رسوخ کو کم کر رہی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات آپ نے کہی تھی، جمہوریت کا تضاد، وہ کیا ہے؟ ہاں، پیراڈاکس آف ڈیموکریسی، یعنی بعض اوقات غیر مغربی ممالک میں جب آپ جمہوریت لاتے ہیں تو انتخابات کے ذریعے ایسی حکومتیں آ جاتی ہیں جو مغرب مخالف ہوتی ہیں۔ اوہ، جیسے الجیریا میں 1992 میں اسلامی فرنٹ جیتنے والا تھا، یا فلسطین میں حماس کا انتخاب۔ بالکل۔ تو اس سے پھر مغرب کی جمہوریت پھیلانے کی جو خواہش ہے وہ خود مشکل میں پڑ جاتی ہے کہ کیا ہم واقعی یہ چاہتے ہیں؟ صحیح۔ اور تیسرا بڑا مسئلہ جو شاید آج بھی بہت زیادہ زیر بحث ہے، وہ ہے امیگریشن۔ جی، غیر مغربی ممالک سے لوگوں کا بڑی تعداد میں مغربی ممالک جانا اور وہاں آباد ہونا، اس سے ثقافتی سطح پر شدید تناؤ پیدا ہو رہا ہے۔ خاص طور پر یورپ میں۔ ہاں، یورپ میں، جیسے جرمنی میں ترک کمیونٹی، فرانس میں شمالی افریقی، برطانیہ میں پاکستانی اور انڈین کمیونٹیز۔ وہاں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ ہماری قومی اور ثقافتی شناخت کو خطرہ ہے۔ امیگریشن مخالف دائیں بازو کی جماعتیں اسی لیے مقبول ہو رہی ہیں۔ اور امریکہ میں بھی میکسیکن اور دیگر لاطینی امریکی اور ایشیائی تارک وطن کے حوالے سے یہی بحث چلتے رہتی ہے۔ جی بالکل۔ کیلیفورنیا میں پریپوزیشن 187 جیسی تجاویز سامنے آئیں جو غیر قانونی تارکین وطن کی سہولیات روکنے کے لیے تھیں۔ ہنٹنگٹن کا کہنا ہے کہ مغربی معاشروں کو یہ خوف ہے کہ وہ اپنی یکجا شناخت کھو دیں گے اور تقسیم شدہ معاشروں یعنی کلیفٹ سوسائٹیز میں بدل جائیں گے۔ کلیفٹ سوسائٹیز یعنی ایسے معاشرے جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک ساتھ تو رہتے ہیں مگر آپس میں گھلتے ملتے نہیں، الگ الگ رہتے ہیں۔ ہاں بالکل، جہاں گہری ثقافتی تقسیم ہو۔
تو خلاصہ یہ ہوا کہ باب 8 میں ہنٹنگٹن یہ بتا رہے ہیں کہ مغرب کا اثر کم ہو رہا ہے اور باقی دنیا خاص طور پر اسلامی اور چینی تہذیبیں زیادہ پر اعتماد اور زوراور ہو رہی ہیں۔ جی، اور ہتھیاروں کا پھیلاؤ، انسانی حقوق پر نظریاتی جنگ اور امیگریشن جیسے مسائل ان تہذیبوں کے درمیان تعلقات کو مزید کشیدہ بنا رہے ہیں۔ اور غیر مغربی دنیا کا رد عمل کیا ہے؟ کیا وہ صرف مزاحمت کر رہے ہیں؟ ہنٹنگٹن 2 طرح کے رد عمل بتاتے ہیں۔ ایک ہے ریجیکشن، یعنی مغربی اثر کو مکمل طور پر رد کرنا، جیسا کہ کچھ بنیاد پرست اسلامی تحریکوں میں نظر آتا ہے۔ دوسرا ہے ایڈیپٹیشن، یعنی مغرب سے ٹیکنالوجی اور کچھ طریقے تو اپنا لینا، مگر اپنی ثقافت کو بچا کر رکھنا۔ جیسے جاپان نے کیا یا جیسے چین کر رہا ہے۔ بالکل، وہ مغرب کی طرح بننا نہیں چاہتے، وہ جدید بننا چاہتے ہیں مگر اپنے طریقے سے۔ تو مغرب کو اب اس نئی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ دنیا کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتا۔ یعنی ہنٹنگٹن کے مطابق مستقبل کی عالمی سیاست کا نقشہ بڑی حد تک اسی مغرب بامقابلہ باقی دنیا کی کشمکش سے بنے گا۔ مغرب اب بھی طاقتور ہے، مگر اسے بڑھتی ہوئی مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور ایک آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے، اور شاید ہنٹنگٹن بھی یہی چھوڑتے ہیں، کیا یہ تہذیبی اختلافات لازمی طور پر کسی بڑے تصادم پر ہی ختم ہوں گے؟ یا پھر کیا طاقت کے اس بدلتے ہوئے توازن کے ساتھ بقائے باہمی یعنی کو ایگزسٹنس کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بالکل، اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ ہنٹنگٹن کے مطابق اس نئی دنیا میں ریاستیں اور تہذیبیں کیسے اپنی صف بندی کر رہی ہیں اور عالمی سیاست کیسے تہذیبی بلاکس کے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے ایک بہت اہم باب چیپٹر 9 تہذیبوں کی عالمی سیاست پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ اب دنیا کی سیاست صرف ملکوں تک محدود نہیں رہی۔ جی بالکل، اب یہ تہذیبوں یعنی ثقافتی اور تاریخی شناخت کی بنیاد پر جو بڑے گروہ بنتے ہیں ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ بین الاقوامی تعلقات اب سیاسی یا معاشی مفادات سے زیادہ ثقافتی بنیادوں پر بن رہے ہیں۔ ہاں، ہنٹنگٹن کا یہی کہنا ہے۔ اس باب میں وہ کچھ خاص پیٹرنز یا رجحانات بتاتا ہے کہ یہ تہذیبی گروہ عالمی سطح پر آپس میں کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ اچھا، تو پہلا اہم رجحان کیا ہے؟ کیا یہ تہذیبیں آپس میں گھل مل رہی ہیں؟ نہیں، ہنٹنگٹن کا مشاہدہ بالکل الٹ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیبوں کے درمیان تعلقات اکثر سرد مہری والے ہوتے ہیں، جسے وہ کولڈ پیس کہتا ہے۔ کولڈ پیس، سرد امن۔ جی، یا پھر کھلی دشمنی یعنی کولڈ وار جیسی کیفیت ہوتی ہے۔ گہری دوستی وہ کہتا ہے بہت کم ہوتی ہے، خاص طور پر اسلام اور مغرب کے تعلقات کے لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر تناؤ ہی رہتا ہے۔ تو یہ تنازعات، یہ جھگڑے کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ہنٹنگٹن 2 سطحیں بتاتا ہے۔ ایک ہے مقامی سطح یعنی مائکرو لیول۔ مائکرو لیول۔ جی، ان کو وہ کہتا ہے فالٹ لائن تنازعات، فالٹ لائن کانفلکٹس۔ جیسے جغرافی میں فالٹ لائنز ہوتی ہیں نا، جہاں زمین کی پلیٹیں ٹکراتی ہیں۔ ہاں، جہاں زلزلے آتے ہیں۔ بالکل، تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں مختلف تہذیبوں کے گروہ آمنے سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پر وہ کہتا ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان یہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور دوسری سطح کیا ہے؟ یہ مقامی جھگڑے یقیناً پھیلتے بھی ہوں گے۔ یقیناً دوسری سطح ہے عالمی یعنی میکرو لیول۔ اسے وہ کہتا ہے مرکزی ریاستوں کے تنازع، کور اسٹیٹ کانفلکٹس۔ مرکزی ریاستیں یعنی تہذیب کی لیڈر ریاستیں۔ بالکل، ہر تہذیب میں 1 یا 2 مرکزی طاقتور ریاستیں ہوتی ہیں جو قیادت کرتی ہیں، جیسے مغرب میں امریکہ، چین اپنی تہذیب کا مرکز ہے۔ تو یہ تنازعات ان بڑی طاقتوں کے درمیان ہوتے ہیں، اور اکثر یہ جو فالٹ لائن والے مقامی جھگڑے ہیں نا، جی، وہی پھیل کر عالمی سطح پر پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ مرکزی ریاستیں اور ان کے اتحادی اپنے تہذیبی ساتھیوں کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی طاقتیں، یہ کور اسٹیٹس، لڑتی کن چیزوں پر ہیں؟ کیا وہی پرانی باتیں ہیں؟ علاقہ، فوجی طاقت، معیشت؟ ہاں، بنیادی مسائل تو وہی ہیں۔ عالمی اثر و رسوخ یعنی گلوبل انفلوئنس، فوجی طاقت کا توازن، معیشت،
कभी कभार इलाकाई झगड़े भी। लेकिन हंटिंगटन एक अहम नुक्ता उठाता है वो क्या? कि अब इन झगड़ों में इक़दार और सकाफत का टकराव बहुत अहम हो गया है, और ये सकाफती फ़र्क, ये वैल्यूज़ का फ़र्क इन झगड़ों को पहले से कहीं ज़्यादा शदीद बना देता है। उनको हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी मुज़ाकरात से भी हल नहीं होते? मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप मजहब, सकाफत या तर्ज ज़िंदगी पर आसानी से समझौता नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़ी तहजीबी जंगें भी हो सकती हैं? हंटिंगटन के ख्याल में बराए रास्त बड़ी जंगें शायद कम हों, लेकिन वो दो सूरतों में मुमकिन समझता है। एक तो यही कि कोई मकामी फॉल्ट लाइन तनाज़ा बहुत बढ़ जाए, काबू से बाहर हो जाए। और मरकजी रियासतें बराए रास्त कूद पड़े? जी। और दूसरी सूरत है आलमी ताकत के तवाज़ुन में कोई बड़ी तब्दीली, जैसे वो मिसाल देता है चीन के उरूज की। ये मगरिब के लिए बड़ा चैलेंज है, और चूंकि सकाफती फ़र्क गहरा है तो हंटिंगटन मगरिब और चीन के दरमियान मसल्ला तसादुम का खतरा ज़्यादा देखता है। आपने पहले इस्लाम और मगरिब का जिक्र किया। हंटिंगटन इस ताल्लुक पर खासी तफसील से बात करता है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि ये मसला सिर्फ आजकल की इंतहा पसंदी या किसी एक वाक़े का नहीं है। ये 1400 साल पर मुहित एक तारीख है। 1400 साल? जी, जिसमें अक्सर शदीद दुश्मनी रही है, जंगें हुई हैं और एक दूसरे के बारे में गहरे शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इस मुसलसल तनाव की, इस कशीदगी की बुनियादी वजूहात क्या हैं? हंटिंगटन कुछ बुनियादी फ़र्क बताता है और कुछ, आप कहें, हैरानकुन मुश्तरकात भी। फ़र्क तो ये है कि इस्लाम में रवायती तौर पर मजहब और सियासत को एक इकाई समझा जाता है, जबकि मगरिब में कम अज़ कम नज़रियाती तौर पर चर्च और रियासत अलग अलग हैं। खुदा और कैसर वाली बात? बिल्कुल। लेकिन मुश्तरकात भी अहम हैं। दोनों तौहीदी मज़ाहिब हैं, मोनोथियस्टिक। दोनों खुद को आलमगीर समझते हैं, यूनिवर्सलिस्टिक। और दोनों में तबलीग का यानी मिशनरी जज्बा है। यानी अपना पैगाम फैलाने का? जी। और दोनों में कहीं ना कहीं हम बामुकाबला वो यानी अस वर्सेस देम की सोच मौजूद है। जिहाद और क्रूसेड के तसव्वुरात, वो कहता है, इसी सोच की मुख्तलिफ शक्लें हैं। और आजकल ये तनाव ज्यादा क्यों महसूस होता है हंटिंगटन के मुताबिक? कई वजूहात हैं। एक तो मुस्लिम आबादी में इजाफा, फिर इस्लामी अहया या इस्लामिक रिसर्जेंस की लहर, जिससे मुसलमानों में अपनी तहजीब और शनाख्त पर एतमाद बढ़ा। अच्छा। दूसरी तरफ मगरिब की कोशिश कि वो अपनी अक़दार, जैसे जमहूरियत, इंसानी हुकूक, उनको पूरी दुनिया में फैलाए। फिर कम्युनिज्म का खात्मा हुआ तो एक मुश्तरका दुश्मन खत्म हो गया। हाँ, सोवियत यूनियन वाला। जी। और सबसे बढ़कर ग्लोबलाइजेशन, राब्ता बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो फ़र्क हैं वो ज़्यादा वाज़े हो गए हैं। तो ये सिर्फ ताकत या वसाइल की जंग नहीं, बल्कि गहरी सकाफती और शनाख्ती जंग है। हंटिंगटन का मुतनाज़ा नुक्ता यही है। वो कहता है कि मगरिब के लिए असल मसला इस्लामी बुनियाद परस्ती नहीं, बल्कि खुद इस्लाम है। एक मुख्तलिफ तहजीब जो अपनी सकाफत को बढ़तर समझती है, लेकिन अपनी ताकत की कमी पर यानी पावर डेफिसिट पर परेशान है। और इस्लाम के लिए? इस्लाम के लिए असल मसला मगरिब है। एक मुख्तलिफ तहजीब जो अपनी सकाफत को आलमगीर समझती है और अपनी मौजूदा ताकत के बल पर उसे दुनिया पर मुसल्लत करना चाहती है। तो ये एक तरह की नीम जंग या क्वाजी वॉर है। नीम जंग यानी खुली जंग नहीं, मगर मुसलसल कशीदगी, महदूद ज़राए से लड़ी जाने वाली जंग। जैसे दहशतगर्दी एक तरफ, तो दूसरी तरफ फ़िज़ाई ताकत, ड्रोन हमले, और ये वक्फे वक्फे से जारी रहती है। ये तो वाकई एक संगीन तस्वीर कशी है। क्या हंटिंगटन दूसरी तहजीबों जैसे एशिया की उभरती ताकतों पर भी बात करता है? हाँ बिल्कुल, वो एशिया को खास अहमियत देता है। माशी तौर पर तो एशिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन हंटिंगटन कहता है कि ये माशी तरक्की अपने साथ सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाज़ुआत भी ला रही है। वो एशिया को तहजीबों का कढ़ाव कहता है, कॉल्ड्रन ऑफ सिविलाइजेशंस। कढ़ाओ? मतलब वहां बहुत कुछ पक रहा है? बिल्कुल, वहाँ कई तहजीबें और बड़ी ताकतें इकट्ठी हैं। चीन की सीनू तहजीब, जापान, भारत की हिंदू तहजीब, इस्लामी ममालिक और मगरबी असर रसूख भी है। और इसमें चीन का क्या किरदार है? चीन का उरूज और खित्ते में अपनी बालादस्ती यानी हेजेमनी कायम करने की कोशिश, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरे एशियाई मुल्कों के पास हंटिंगटन के मुताबिक दो ही रास्ते हैं। क्या? या तो वो मिलकर चीन का मुकाबला करें, जिसे वो बैलेंसिंग कहता है, या फिर चीन की बर्तरी तस्लीम कर लें।
یعنی بینڈ ویگننگ۔ ہنٹنگٹن کا خیال ہے کہ ایشیائی ثقافت میں شاید بینڈ ویگننگ کا رجحان زیادہ ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ چین کے تعلقات؟ امریکہ کے تعلقات چین اور جاپان دونوں سے سرد جنگ کے بعد کچھ خراب ہوئے ہیں۔ اس کی وجوہات میں طاقت کا بدلتا ہوا توازن بھی ہے اور بنیادی ثقافتی فرق بھی۔ کنفیوشنزم اور امریکی انفرادیت پسندی ان میں فرق ہے۔ کیا کوئی نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں ان تہذیبی بنیادوں پر؟ ہنٹنگٹن ایک اہم ممکنہ اتحاد کی طرف اشارہ کرتا ہے، کنفیوشس اسلامی تعلق۔ کنفیوشس اسلامی یعنی چین اور اسلامی ممالک؟ خاص طور پر وہ چین، پاکستان اور ایران کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی مشترکہ مفادات خاص طور پر مغرب کے اثر و رسوخ کے خلاف انہیں قریب لا سکتے ہیں۔ دلچسپ۔ اور باقی دنیا؟ وہ کہتا ہے کہ لاطینی امریکہ تہذیبی طور پر مغرب کے قریب آ رہا ہے، افریقہ شاید الگ تھلگ ہے، اور جاپان، روس اور بھارت انہیں وہ جھولتی ہوئی تہذیبیں کہتا ہے، سوئنگ سیولائزیشنز۔ جھولتی ہوئی؟ مطلب وہ کسی بھی طرف جا سکتی ہیں؟ جی، ان کے اتحاد مستقبل میں بدل سکتے ہیں، وہ کسی ایک تہذیبی بلاک سے مستقل طور پر وابستہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ باب 9 ہمیں بتاتا ہے کہ عالمی سیاست کا کھیل اب تہذیبوں کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے، طاقت کا توازن بدل رہا ہے، مغرب کا اثر کم ہو رہا ہے، ایشیا ابھر رہا ہے۔ بالکل، اور مستقبل میں ہمیں تہذیبوں کے اندر تو شاید تعاون نظر آئے، لیکن مختلف تہذیبوں کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ تصادم زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ گہری ثقافتی اور مذہبی شناخت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان کو حل کرنا، ان پر سمجھوتا کرنا عام سیاسی جھگڑوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں ہنٹنگٹن کے مطابق عالمی نظام کو زیادہ پیچیدہ اور ممکنہ طور پر زیادہ غیر مستحکم بنا رہی ہیں۔ تو اگلی گفتگو میں ہم شاید اسلام اور مغرب کی کشیدگی پر مزید بات کریں گے۔ جی، ہنٹنگٹن اسے ہمارے دور کا ایک اہم ترین تہذیبی ٹکراؤ سمجھتا ہے، تو ہم اگلے باب میں اس پر مزید گہرائی میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی مختلف تہذیبیں جن کی بنیادیں اتنی گہری ثقافتی اور تاریخی روایات پر ہیں، کبھی حقیقی معنوں میں پرامن طور پر ایک ساتھ رہ سکیں، یا ان کے درمیان کسی نہ کسی شکل میں ٹکراؤ ناگزیر ہے؟ اچھا، تو آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے 10ویں باب پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے منتقلی کی جنگوں سے فالٹ لائن جنگوں تک۔ اس باب میں وہ خاص طور پر اسلام اور مغرب کے تعلقات پر فوکس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ کشمکش صدیوں پرانی ہے، لیکن آج کل نئی شکلوں میں نظر آ رہی ہے۔ جی بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہنٹنگٹن نے 2 قسم کی جنگوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی ہیں منتقلی کی جنگیں، یعنی ٹرانزیشن وارز۔ یہ تب ہوتی ہیں جب آپ سمجھیں ایک طاقت اوپر جا رہی ہو اور دوسری نیچے آ رہی ہو۔ اچھا، جیسے کوئی نئی طاقت پرانی کو چیلنج کر رہی ہو۔ بالکل، اور دوسری قسم ہے فالٹ لائن جنگیں یا فالٹ لائن وارز۔ یہ وہ گہرے لمبے تنازعات ہیں جو تہذیبوں، آپ کہہ لیں ثقافتی یا مذہبی سرحدوں پر ہوتے ہیں۔ اور ہنٹنگٹن کے خیال میں اسلام اور مغرب کا جو معاملہ ہے وہ ان دونوں کا ایک مکس ہے۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں۔ ایک طرف اسلامی دنیا میں آبادی بڑھ رہی ہے، ایک نئی خود اعتمادی ہے جو مغرب کو ایک چیلنج لگتا ہے۔ دوسری طرف مغرب ہے جو فوجی اور تکنیکی طور پر آگے ہے، لیکن شاید اس ابھار سے کچھ خطرہ محسوس کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ 2 جنگوں کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، افغان جنگ اور خلیجی جنگ۔ پہلے افغان جنگ کی بات کر لیتے ہیں، یعنی 1980 کی دہائی والی جنگ، سوویت یونین کا حملہ، پھر امریکہ نے مجاہدین کی مدد کی، یہ تو سب جانتے ہیں۔ ہنٹنگٹن کا کیا زاویہ ہے اس پر؟ جی، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ مغرب کے لیے تو یہ سرجنگ کی ایک بڑی جیت تھی، لیکن بہت سے مسلمانوں کے لیے یہ اسلام کی فتح تھی، ایک سپر پاور کے خلاف۔ وہ سوویت شکست کی وجوہات بھی بتاتے ہیں۔ امریکی ٹیکنالوجی تو تھی، سعودی پیسہ بھی تھا، لیکن ساتھ ہی مسلم دنیا کی آبادیاتی طاقت۔ آبادیاتی طاقت سے کیا مراد ہے یہاں؟ نوجوان آبادی؟ جی، نوجوان آبادی، اور وہ جو مذہبی جوش و جذبہ تھا وہ بہت اہم تھا، اور یہ بھی کہ دوسرے اسلامی ممالک سے ہزاروں لوگ لڑنے آئے، تو یہ صرف ایک مقامی جنگ نہیں رہی۔ تو اس جنگ کا اثر، مطلب اس کی لیگیسی کیا رہی ہنٹنگٹن کے مطابق؟ بالکل، اس سے آپ دیکھیں
تربیت یافتہ جنگجوؤں کے نیٹ ورکس بنے، اسلام پسند گروہوں کا اعتماد بہت بڑھ گیا، اور ہنٹنگٹن کے مطابق یہ سوچ بھی پیدا ہوئی کہ سوویت یونین تو گیا، اب اگلا ہدف شاید مغربی سپر پاور یعنی امریکہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ تھا افغان جنگ پر ان کا تجزیہ۔ اب آتے ہیں خلیجی جنگ کی طرف۔ عراق کا کویت پر حملہ، پھر مغربی اتحاد کی مداخلت۔ جی، ہنٹنگٹن کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جنگ بھی بہت جلد ایک طرح سے تہذیبی جنگ بن گئی۔ جب مغرب نے مداخلت کی تو مسلم دنیا میں عوامی سطح پر اس کی سخت مخالفت ہوئی۔ اسے مغربی سامراجیت کے طور پر دیکھا گیا۔ حکومتیں شاید اتنا کھل کر نہ بولی ہوں۔ ہاں، حکومتیں تو شاید منقسم تھیں، لیکن عوام میں رد عمل شدید تھا، اور صدام حسین نے بھی کوشش کی کہ اسے اسلام بمقابلہ مغرب بنا کر پیش کرے۔ مسلم دنیا میں عراق کے لیے کافی حمایت تھی، خاص طور پر عوامی سطح پر۔ وہ ایک جملہ بھی نقل کرتے ہیں، وہ ہمارا ظالم حکمران ہے لیکن ہے تو ہمارا۔ یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ وہی گہری تقسیم دکھاتا ہے جس کی طرف ہنٹنگٹن اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس جنگ نے ایسے مسلم گروہوں کو بھی جو نظریاتی طور پر مختلف تھے، جیسے سیکولر، بنیاد پرست، حتیٰ کہ ایران اور عراق جیسے دشمن ممالک کو بھی وقتی طور پر ایک مشترکہ مغربی دشمن کے خلاف اکٹھا کر دیا۔ وہ بیانیہ کہ یہ مغرب بمقابلہ اسلام ہے، وہ مزید مضبوط ہوا۔ تو ان دو جنگوں کے بعد ہنٹنگٹن فالٹ لائن جنگوں کے تصور کو اور واضح کرتے ہیں۔ یہ کیا ہیں، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جی، فالٹ لائن جنگیں جو ہیں وہ زیادہ تر مقامی سطح پر ہوتی ہیں، مختلف تہذیبوں کے گروہوں کے درمیان۔ اکثر وجہ علاقہ، وسائل یا شناخت ہوتی ہے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت لمبی چلتی ہیں، خون ریز ہوتی ہیں، اور انہیں حل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کی جڑیں ثقافت، مذہب اور شناخت میں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اور ان کا ایک خاص پہلو آپ نے بتایا تھا، کن کنٹری سنڈروم۔ جی ہاں، کن کنٹری سنڈروم مطلب یہ کہ جب کسی ایک تہذیب کے لوگ کسی تنازع میں ملوث ہوتے ہیں تو دوسرے ملکوں میں جو ان کے ہم مذہب یا ہم نسل لوگ ہیں یا حکومتیں ہیں، وہ ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک مقامی مسئلہ بین الاقوامی بن جاتا ہے، اور مذہب اس تفریق کو اور گہرا کر دیتا ہے نا۔ وہ 90 کی دہائی کے کچھ اعداد و شمار کی بنیاد پر کہتے ہیں اسلام کی سرحدیں خونی ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں جو تہذیبوں کے درمیان تنازعات تھے ان کی اکثریت میں مسلمان ملوث تھے۔ یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہنٹنگٹن کا تجزیہ ہے ان کے پیش کردہ ڈیٹا کی بنیاد پر۔ جی بالکل، یہ ان کا تجزیہ ہے، اور وہ اس کی کچھ ممکنہ وجوہات بھی بتاتے ہیں، جیسے تاریخی مسائل تو ہیں ہی، پھر سیاسی تبدیلیاں ہیں جیسے سوویت یونین اور یوگوسلاویہ کا ٹوٹنا، جمہوریت کا پھیلاؤ جس سے بعض اوقات نسلی قوم پرستی بڑھتی ہے۔ لیکن ہنٹنگٹن سب سے زیادہ زور آبادیات پر دیتے ہیں، ڈیموگرافکس پر۔ آبادیات یعنی ڈیموگرافکس کیسے؟ خاص طور پر یوتھ بلج یعنی نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد مسلم ممالک میں، اور کچھ علاقوں میں آبادیاتی تبدیلیاں جیسے کوسوو کی مثال وہ دیتے ہیں جہاں البینیائی مسلمانوں کی آبادی بڑھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آبادیاتی دباؤ ہے یہ اکثر تنازعات کو ہوا دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہنٹنگٹن کے مطابق افغان اور خلیجی جنگیں ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ تھیں، اور یہ فالٹ لائن پر ہونے والے تنازعات زیادہ نمایاں ہوئے جن کی جڑیں تاریخ، شناخت، مذہب میں ہیں، اور کن کنٹری سنڈروم انہیں مزید پھیلا دیتا ہے۔ بالکل، اور ختمی بات یہ کہ یہ تنازعات خاص طور پر اسلام اور مغرب والے بہت ہی پیچیدہ ہیں۔ ان میں تاریخ، سیاست، شناخت، آبادیات سب کچھ الجھا ہوا ہے۔ یہ ان کے تہذیبوں کے تصادم والے مرکزی خیال کی ایک بڑی مثال ہے۔ تاہم وہ یہ امکان بھی ظاہر کرتے ہیں کہ شاید مستقبل میں جیسے جیسے مسلم ممالک میں یہ یوتھ بلج کم ہوگا تو ہو سکتا ہے ان تنازعات کی شدت بھی کچھ کم ہو جائے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اچھا، تو اگلے باب میں ہنٹنگٹن ایک اور بڑی تہذیبی طاقت یعنی چین اور سائن کی دنیا کے چیلنج کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں گے کہ وہ عالمی سیاست پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب کے ایک اہم باب 11ویں باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ باب ہے فالٹ لائن وارز کے بارے میں، مطلب وہ جنگیں جو تہذیبوں کی سرحدوں پر ہوتی ہیں۔ بالکل، تہذیبی سرحدیں۔ تو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہیں کیا،
کیسے بڑھتی ہیں اور انہیں روکنا کیوں اتنا مشکل ہوتا ہے؟ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے ہنٹنگٹن کے مطابق کہ یہ عام لڑائیاں نہیں، یہ سیاست یا زمین سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ گہری کس لحاظ سے؟ مطلب ثقافتی، مذہبی، شناختی، بہت جذباتی، اور یہ اکثر بہت لمبی چلتی ہیں، دہائیاں، صدیاں بھی۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے شناخت اور بقا کی جنگیں ہوئیں۔ بالکل، یہی ان کا اصل پہلو ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں کہ یہ فالٹ لائن وارز یہ ہوتی کیا ہیں؟ آپ تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں، یہ وہ لڑائیاں ہیں جو دو مختلف تہذیبوں کے گروہوں میں ہوتی ہیں، خاص طور پر وہاں جہاں یہ گروہ ساتھ ساتھ رہ رہے ہوں، ساتھ ساتھ جیسے بلکان میں سرب، کروآٹ، بوسنیائی مسلمان، یا آپ جنوبی ایشیا دیکھ لیں، ہندو اور مسلمان، افریقہ کے کچھ حصوں میں بھی عیسائی اور مسلمان۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف سیاسی نہیں بلکہ تہذیبی ٹکراؤ ہے۔ اچھا، ہنٹنگٹن ان کے شروع ہونے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی خاص طریقہ؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ یہ اکثر بہت مقامی سطح پر شروع ہوتی ہیں، کوئی چھوٹا واقعہ، کوئی اشتعال انگیزی، مثلاً ہو سکتا ہے کسی مذہبی جگہ پر حملہ ہو، یا کوئی قتل عام، یا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑے۔ چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے اصل میں۔ لیکن یہ چنگاری پھر آگ بن جاتی ہے، ہاں، بہت تیزی سے۔ اور وہ کیسے؟ مجھے لگتا ہے وہ ہم بمقابلہ وہ والی ذہنیت فوراً آ جاتی ہوگی۔ بالکل، جیسے ہی تشدد شروع ہوتا ہے نا، تو شناختیں بہت پکی ہو جاتی ہیں۔ لوگ فوراً اپنی بنیادی شناخت یعنی مذہب یا ثقافت کی طرف دیکھتے ہیں۔ مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے پھر۔ بہت اہم۔ مذہب نہ صرف اس لڑائی کو ایک جواز دیتا ہے، بلکہ اپنی وسیع تر تہذیبی برادری سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ یہاں وہ نفرت کی حرکیات یعنی ہیٹ ڈائنامکس کا ذکر بھی آتا ہے نا، جی بالکل۔ کہ کیسے جو معتدل لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور انتہا پسند جو زیادہ تشدد چاہتے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہا، بوسنیا میں ہم نے یہی دیکھا۔ جنگ شروع ہوئی تو مذہبی شناخت کتنی شدت اختیار کر گئی۔ اور یہی چیز ان جنگوں کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ بالکل، اور حل کرنا بھی مشکل۔ اعتدال پسند تو تبھی واپس آ پاتے ہیں جب بہت نقصان ہو چکا ہو، جب لڑنے والے تھک گئے ہوں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی اندر کی بات، شدت پسندی آ گئی۔ لیکن ہنٹنگٹن ایک اور بہت اہم بات کرتے ہیں، وہ کن کنٹری سنڈروم کی۔ جی، تہذیبی رشتہ داری کا اثر۔ یہ کیا ہے، ذرا سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک تہذیب کا گروہ دوسرے سے لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی اپنی تہذیب کے دوسرے ممالک یا باہر رہنے والے لوگ ڈایاسپوراز اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ مدد؟ کیسی مدد؟ ہر طرح کی، پیسہ، ہتھیار، سفارتی حمایت، لوگ بھیجنا یعنی رضاکار۔ اوہ، تو یہ جنگ پھر صرف مقامی نہیں رہتی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ پھیل جاتی ہے، باہر کے رشتہ دار ممالک شامل ہو جاتے ہیں۔ بوسنیا کی مثال یہاں پھر پھیٹ آتی ہے نا؟ بالکل بہترین مثال ہے۔ دیکھیں نا، آرتھوڈاکس ممالک روس، یونان، وہ سربوں کی مدد کر رہے تھے۔ اور کیتھولک اور مغربی ممالک؟ جرمنی، ویٹیکن، وہ کرویٹس کے ساتھ تھے۔ اور مسلم دنیا؟ ایران، سعودی عرب، ترکی، OIC، یہ سب بوسنیائی مسلمانوں کی حمایت کر رہے تھے۔ تو یہ بیرونی مدد جنگ کو لمبا کرتی ہے۔ ہنٹنگٹن نے یہاں مختلف کرداروں کی بات بھی کی ہے، پرائمری، سیکنڈری۔ جی، وہ کہتے ہیں پرائمری تو وہ ہیں جو خود لڑ رہے ہیں، یعنی زمین پر۔ ہاں، سیکنڈری وہ ہیں جو قریبی ملوث ممالک ہیں، جیسے سربیا اور کروشیا بوسنیا کے معاملے میں تھے۔ اور ٹرشری؟ ٹرشری وہ دور کے لیکن تہذیبی طور پر جڑے ممالک ہیں، جیسے روس، جرمنی، ترکی وغیرہ۔ ان میں اکثر تہذیبوں کے کور سٹیٹس یعنی مرکزی طاقتیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو یہی باہر والے ہیں جو جنگ کو طول بھی دیتے ہیں۔ جی، لیکن ایک اور دلچسپ بات ہے وہ کیا؟ کہ یہی باہر والے یعنی سیکنڈری اور ٹرشری پارٹیز کبھی کبھی جنگ روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ کیسے؟ اگر وہ مدد کر رہے ہیں تو رکوائیں گے کیوں؟ دیکھیں، یہ جنگیں کم ہی مکمل فتح پر ختم ہوتی ہیں، اکثر ایک تعطل آ جاتا ہے۔ تو جنگ بندی کیسے ہوتی ہے پھر؟ ہنٹنگٹن کہتے ہیں 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لڑ رہے ہیں یعنی پرائمری پارٹیز وہ بری طرح تھک جائے، ایگزاشن۔ اور دوسری یہ کہ باہر کے جو طاقتور حمایتی ہیں سیکنڈری یا ٹرشری وہ مداخلت کریں اور اپنے اتحادیوں پر دباؤ ڈالیں سمجھوتے کے لیے۔ یعنی غیر جانبدار ثالث نہیں؟ اکثر نہیں، کیونکہ تہذیبوں میں اتنا گہرا عدم اعتماد ہوتا ہے کہ غیر جانبدار پر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ امن اکثر وہی کرواتے ہیں جو پہلے کسی نہ کسی کی سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے،
جو آگ لگا رہے ہیں وہی بجھانے آئیں؟ ایک طرح سے، اور اس امن کی قیمت ہوتی ہے۔ قیمت مطلب یہ کہ جو باہر کا حمایتی ملک ہے اسے امن کے لیے اپنے مقامی اتحادی کے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، اسے ایک طرح سے اپنے ہی ساتھی سے بے وفائی یا غداری کرنی پڑتی ہے۔ مقامی لوگ تو یہی سمجھتے ہیں۔ جیسے ملوسیوچ نے بوسنیائی سربوں کے معاملے میں کیا تھا۔ بالکل، یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے ان ممالک کے لیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں، فالٹ لائن وارز جو ہیں یہ تہذیبی شناخت کی گہری تقسیم سے نکلتی ہیں۔ جی، ان میں باہر کے ہم تہذیب ممالک کا کردار بہت اہم ہے، وہ جنگ کو ہوا بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی شاید روکنے میں مدد بھی کرتے ہیں۔ بنیادی پیغام کیا ہے پھر اس باب کا؟ پیغام یہ ہے کہ ان جنگوں کا حل صرف فوج یا سیاست سے نہیں نکلتا، اس کے لیے تہذیبی سطح پر کوئی سمجھوتا اور باہر کی طاقتوں کا صحیح وقت پر دباؤ ضروری ہے، اور یہ خطرناک اس لیے ہیں کہ یہ مقامی جھگڑے سے بڑھ کر پوری تہذیب کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہیں۔ عالمی مسئلہ بن سکتی ہیں۔ جی، عالمی مسئلہ۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے، کیا ایسی جنگیں جن کی جڑیں اتنی گہری ہوں تاریخ میں، شناخت میں، کیا وہ کبھی پوری طرح ختم ہو سکتی ہیں؟ یا وہ صرف وقتی طور پر دب جاتی ہیں؟ ہاں، کہ بس انتظار کر رہی ہوں کہ کب کوئی نیا بہانہ ملے اور وہ دوبارہ بھڑک اٹھے۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی مشہور کتاب تہذیبوں کا تصادم کے بالکل آخری باب یعنی باب 12 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، مغرب، تہذیبیں اور تہذیب، اس میں ہنٹنگٹن نے پوری بحث کو سمیٹا ہے اور مستقبل کے بارے میں کچھ اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ بالکل، وہ شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا مغربی تہذیب مطلب ویسٹرن سویلائزیشن واقعی منفرد ہے، اور کیا یہ عالمگیر بن سکتی ہے، پوری دنیا پر چھا سکتی ہے؟ اور ان کا جواب کیا ہے اس پر؟ ان کا جواب کافی واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب ٹھیک ہے، ابھی بھی طاقتور ہے، لیکن اسے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اب اکیلی سپر پاور نہیں رہا۔ دوسری تہذیبیں، خاص طور پر وہ اسلامی اور چینی تہذیب کا ذکر کرتے ہیں، وہ ابھر رہی ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ مختلف رہے گی، کثیر و ثقافتی، یہ نہیں کہ سب مغربی ہو جائیں گے۔ یہ تو مجھے آرنلڈ ٹائنبی کا وہ خیال یاد آ رہا ہے، لافانیت کا سراب والا، جی، میراج آف امورٹیلٹی، کہ ہر تہذیب اپنے عروج پر سمجھتی ہے بس اب ہم ہمیشہ رہیں گے، رومی ہوں، عباسی ہوں، مغل ہوں۔ صحیح کہا۔ ہنٹنگٹن گویا مغرب کو اسی خوش فہمی سے یا کہہ لیں سراب سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر مغرب کے پاس راستے کیا ہیں؟ دراصل وہ کہتے ہیں مغرب کے سامنے دو ہی آپشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دوسری تہذیبوں کی عزت کرے، ان کے ساتھ رہنا سیکھے پرامن طریقے سے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی ویلیوز، اپنی اقدار دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن ہنٹنگٹن کے خیال میں اس سے صرف جھگڑا بڑھے گا، تصادم بڑھے گا۔ تو وہ جو ایک یونیورسل سویلائزیشن کا خواب ہے، ایک عالمگیر تہذیب، اس کو وہ سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں، دنیا بہت متنوع ہے۔ یہ تو ہوئی دنیا میں مغرب کی پوزیشن، لیکن کیا وہ مغرب کے اندرونی حالات پر بھی بات کرتے ہیں؟ کیا مغرب کو اندر سے بھی کوئی خطرہ ہے؟ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ کیرل کوئگلی کا حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے تہذیبوں کے ارتقاء کے مراحل بتائے تھے۔ اچھا، تو ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ مغرب شاید اپنے سنہرے دور سے گزر تو رہا ہے، لیکن اب اس میں اندرونی زوال کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اصل خطرہ باہر سے نہیں، اندر سے ہے۔ اندرونی خطرات مطلب کس قسم کے خطرات؟ وہ کئی چیزیں گنواتی ہیں، مثلاً اخلاقی گراوٹ جیسے جرائم بڑھنا، منشیات کا استعمال، خاندان کا نظام کمزور ہونا، پھر سوشل کیپٹل میں کمی، یعنی لوگوں کا آپس میں اعتماد، تعلق وہ کم ہو رہا ہے، اور کام کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، ورک ایتھک، اس میں بھی کمی۔ یہ سب مل کر تہذیب کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ اور ثقافتی طور پر، کلچر کے لیول پر کیا چیلنجز ہیں؟ وہاں بھی ہیں۔ ایک بڑا مسئلہ وہ تارکین وطن کا بتاتی ہیں، امیگرنٹس کا، جو مغربی معاشروں میں پوری طرح آپ کہہ لیں گھل مل نہیں پاتے۔ جیسے وہ خاص طور پر یورپ میں مسلمانوں کا اور امریکہ میں ہسپانوی آبادی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر یورپ میں عیسائیت کا اثر کم ہو رہا ہے۔ اچھا، چیلنج ہے۔ یہ تو کافی تشویشناک تصویر ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر امریکہ ملٹی کلچرل ہو گیا تو وہ امریکہ نہیں رہے گا،
وہ تو اقوام متحدہ بن جائے گا، اور اصل تصادم، the real clash، شاید امریکہ کے اندر ہی ہو۔ تو کیا کوئی حل بھی بتاتے ہیں؟ مغرب اس زوال سے کیسے بچے، اپنی تجدید کیسے کریں؟ ان کے نزدیک راستہ ایک ہی ہے، مغرب اپنی اصل، اپنی بنیادی شناخت کو پہچانے، اسے مضبوط کرے، یعنی جو کثیر و ثقافتیت کا نظریہ ہے اسے رد کرے، اور یورپ اور امریکہ اپنے تعلقات مضبوط کریں، نیٹو، معاشی اتحاد، سیاسی اتحاد، ان سب کو گہرا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی شناخت بچانی ہے مغرب نے، لیکن باقی دنیا سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ کیا اپنی ویلیوز پھیلانی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں ہنٹنگٹن بہت واضح ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مغرب کا یہ سمجھنا کہ اس کی اقدار یونیورسل ہیں، عالمگیر ہیں اور سب کو اپنانی چاہیے، یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ غیر اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک قسم کی بالادستی چاہیے، سامراجیت، اور یہ خطرناک بھی ہے کیونکہ اسی سے تہذیبوں میں جنگ چھڑ سکتی ہے۔ تو مغرب یونیورسل نہیں، یونیک ہے؟ بالکل، منفرد ضرور ہے، عالمگیر نہیں۔ تو پھر مغربی لیڈروں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مصنف کے مطابق ان کی ذمہ داری دوسروں کو بدلنا نہیں بلکہ اپنی تہذیب کی جو خاص باتیں ہیں، جیسے عیسائی روایات، تکثیریت یعنی پلورلزم، انفرادیت پسندی یعنی انڈیویجولزم، قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا، ان کو بچانا ہے، ان کو مضبوط کرنا ہے، ان کی تجدید کرنی ہے۔ اور یہ ذمہ داری سب سے زیادہ امریکہ پر ہے؟ جی، وہ یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر تہذیبیں اتنی الگ ہیں اور کوئی مشترکہ عالمگیر اقدار نہیں ہے تو پھر تو تصادم کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ جی، خطرہ تو ہے، وہ اس سے انکار نہیں کرتے۔ ایک ممکنہ عالمی جنگ کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں کہ کیسے کوئی چھوٹا واقعہ جیسے امریکہ اور چین کے بیچ کوئی مسئلہ بڑی جنگ بن سکتا ہے۔ تو پھر امن کیسے آئے گا؟ وہ مایوس نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ امن ممکن ہے اگر تہذیبیں سمجھداری سے کام لیں۔ اس کے لیے وہ 3 اصول بتاتے ہیں۔ کیا اصول ہیں وہ؟ پہلا، اور یہ سب سے اہم ہے ان کے نزدیک، عدم مداخلت کا اصول، ابسٹینشن رول، یعنی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو تہذیبوں کی کور سٹیٹس ہیں، وہ دوسری تہذیبوں کے اندرونی جھگڑوں میں مداخلت نہ کریں، ٹانگ نہ اڑائیں۔ ان کے خیال میں اکثر باہر کی مداخلت ہی چھوٹے مسئلے کو بڑا بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے مشترکہ ثالثی کا اصول، جوائنٹ میڈیشن رول۔ مطلب یہ کور سٹیٹس مل کر اپنی اپنی تہذیب کے اندر جو گروہ یا ملک لڑ رہے ہیں ان کے بیچ میں صلح صفائی کروائیں، ثالثی کریں۔ اور تیسرا ہے مشترکات کا اصول، کامنالٹیز رول، یعنی سب تہذیبیں مل کے ایسی چیزیں تلاش کریں جو سب میں مشترک ہوں، مشترکہ انسانی اقدار، ادارے، طور طریقے۔ عالمگیریت کو چھوڑیں، اپنی اپنی شناخت رکھیں، لیکن جو چیزیں کامن ہیں ان کو ڈھونڈیں اور بڑھائیں۔ کیا واقعی ایسی مشترکہ اقدار مل سکتی ہیں؟ اتنے مختلف مذاہب، اتنی مختلف ثقافتیں۔ ہنٹنگٹن کا خیال ہے کہ ہاں، مل سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب اور تہذیب دیکھیں، عیسائیت ہو، اسلام ہو، ہندو مت، بدھ مت، کنفیوشنزم، یہودیت، ان سب میں کچھ بنیادی اخلاقی اصول تو مشترک ہیں ہی، جیسے قتل نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، والدین کا احترام، یہ تو سب میں ہے۔ تو اگر کبھی کوئی حقیقی عالمگیر تہذیب بنی تو وہ مغربی نہیں ہوگی بلکہ انہی مشترکہ انسانی اقدار پر کھڑی ہوگی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہنٹنگٹن کا آخری پیغام ایک طرح سے مغرب اور باقی دنیا دونوں کے لیے ہے۔ جی بالکل، پیغام یہ ہے کہ یہ حقیقت مان لیں کہ دنیا میں کئی تہذیبیں ہیں اور رہیں گی۔ اب ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں اور ساتھ رہنا سیکھیں۔ امن دنیا کو مغربی بنانے سے نہیں آئے گا، بلکہ تہذیبی تنوع کو قبول کرنے اور اسے ٹھیک سے مینج کرنے سے آئے گا۔ اور اس کے لیے وہ 3 اصول اہم ہیں: عدم مداخلت، مشترکہ ثالثی اور مشترکات کی تلاش۔ جی، لیکن وہ ایک اور بہت گہری بات بھی آخر میں کہتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ شاید اصل عالمی ٹکراؤ تہذیبوں کا آپس میں نہ ہو، تو پھر کس کا؟ بلکہ سویلائزیشن یعنی تہذیب مقابلہ باربیرزم یعنی بربریت کا ہو۔ مطلب اعلیٰ اخلاقیات، قانون، نظم و ضبط ایک طرف اور انارکی، جرائم، تشدد، تہذیب کا انکار دوسری طرف۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔
جیسا کہ کینیڈا کے سابق وزیر اعظم لیسٹر پیئرسن نے کہا تھا کہ انسانیت اب اس موڑ پر ہے کہ یا تو تہذیبیں امن سے ساتھ رہیں گی، ایک دوسرے سے سیکھیں گی، یا پھر اکٹھی تباہ ہو جائیں گی۔ بالکل، لگتا ہے کہ عالمی امن اور تہذیب کا مستقبل اسی بات پر ہے کہ بڑی تہذیبوں کے لیڈر اور عوام آپس میں کتنی سمجھ بوجھ اور تعاون پیدا کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، اگر اس گفتگو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو تو برائے کرم چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جو دوست پاکستان سے باہر ہیں وہ سپر تھینکس استعمال کر سکتے ہیں یا چینل ممبر بن سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں رہنے والے دوست جیز کیش یا راست آئی ڈی کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں۔ جی، مکمل سپورٹ کی تفصیلات آپ کو اس ویڈیو کے نیچے پن کیے گئے کامنٹ میں مل جائیں گی۔ حمزہ یعقوب کے ساتھ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں۔